أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah that by the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala we are gathered once more. ایک حدیث ہے جو آپ نے بار بار سنی, بڑی مشہور حدیث ہے جس میں ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتی, کہ آگاہ ہو جاؤ, سن رکھو کہ تم سب کے سب چرواہے ہو. You all are shepherd and you will be questioned about your flock. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ایڈریس کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ تم سارے کے سارے چرواہے ہو اور تم سے تمہاری جو بھیڑ بکری ہیں نا ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب اگر آپ تھوڑا سا سوچیں, جو چرواہا ہوتا ہے, شیپرڈ ہوتا ہے, what does he do, وہ کرتا کیا ہے؟ جو اس کا ریوڑ ہوتا ہے نا, وہ اس کا خیال رکھتا ہے, ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے, ان کو جب کوئی بھوک لگنے لگتی ہے, کوئی ان کی خوراک کا وقت آ جاتا ہے, ان کو وہ پرووائڈ کرتا ہے, ہر قسم کے ڈینجر سے ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے. ہی از بیسیکلی اے پروٹیکٹر, اے مینٹینر, اور اپنے جو فلاک ہے اس کا ہمیشہ خیال رکھتا ہے کہ کہاں پہ اگر ان کو نیند آ رہی ہے تو وہاں پہ پڑاؤ ڈال کے سویا جائے. سو دس از ہاؤ دا شیپرڈ از. اور اگر ہم اپنی زندگیوں کے بارے میں بات کریں, اے فادر اور اے ہسبینڈ, وہ اپنے گھر والوں کے لیے شیپرڈ ہے, وہ مسئول ہے. ہی ہیز ٹو ٹیک کیئر آف ہز فلاک, جو بھی اس کے گھر والے ہیں, اس کے بچے ہیں, اس کی بیوی ہے, سو اینڈ سو فورتھ. اسی طرح جو بیوی ہے, بیوی یا والدہ, دا مدر, وہ اپنے بچوں کے لیے سرپرست ہے, وہ شیپرڈ ہے. اسی طرح ٹیچر ہے, ٹیچر اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے شیپرڈ کا کام کرتا ہے. اسی طرح اگر آپ اوپر کے لیول پہ چلے جائیں, جو حکمران ہوتا ہے نا, حاکم, وہ اپنی رعایا کے لیے, جو بھی اس کے ماتحت لوگ نہیں ہوتے سارے سٹیزنز, وہ ان کا شیپرڈ ہوتا ہے. ہی ہیز ٹو ٹیک کیئر آف ہز پیپل. ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ؟ یہ حدیث بہت ڈیپ ہے. تو یہاں پہ اٹ گیوز یو اے سینس آف رسپانسبلٹی کہ آپ کے اوپر رسپانسبلٹی ہے. اگر اوپر کا درجہ ایک سٹینڈرڈ مل گیا ہے, ایک آپ کو ایک بیج مل گیا ہے, اٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ اس کو وائیولیٹ کریں, نہیں, اس کے ساتھ آپ کے اوپر رسپانسبلٹی بھی اسی طرح زیادہ بڑھ جاتی ہے. اب عمر رضی اللہ عنہ کی جب بات آتی ہے نا, ہی واز دا شیپرڈ آف دس امہ in every way. سبحان اللہ, کچھ نریشنز ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہم نے جتنے بھی ابن کی باتیں سنی ہیں, وی ٹاک اباؤٹ ہز ہیوملٹی, کہ وہ کتنے ہمبل تھے. جب وہ امیر المؤمنین بنے نا اور فرسٹ خطبے کا ٹائم آیا, ہی واز اباؤٹ ٹو گیو ہز فرسٹ خطبہ, تو ہوتا کیا ہے کہ جس ممبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے اور ابو بکر کھڑے ہو کے خطاب دیا کرتے تھے, وہ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کے اوپر چڑھتے ہیں, پھر کہتے ہیں, اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ ڈیزرو دس پلیس, میں اس پلیس پہ کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہوں. ایک جو سیڑھی ہوتی نیچے آ جاتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ اس جگہ میں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتے تھے, آئی ڈونٹ ڈیزرو دس ایدر, یہاں پر بھی میں اس جگہ کے لائق نہیں ہوں, اور ایک لیول اور نیچے آتے ہیں, تب آ کے خطبہ دینا شروع کرتے ہیں. دس شوز ہز ہیوملٹی, وہ کتنے ہمبل تھے. اس کے ساتھ ساتھ جب کیئر کی بات آتی ہے نا, وی ٹاکڈ اباؤٹ شیپرڈ, ایک دفعہ وہ ایک اونٹ کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے اس حال میں کہ جو اونٹ ہے نا بڑا ایگزاسٹڈ لگتا ہے, کہ بڑا تھکا ہوا ہے, اس سے کام کاج بہت زیادہ لیا جا رہا ہے. تو وہ اس اونٹ کے پاس آتے ہیں اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تیرے بارے میں نہ پوچھ لے, کہ اے عمر, تیری رعایا کے اندر جانور بھی اگر اس کے اوپر بھی ظلم ہو رہا ہے, کہ عمر شاید تجھ سے سوال نہ کر لیا جائے. اور یہ بھی وہ کہا کرتے تھے, اگر میری حکومت میں, اگر دریائے فرات میں, ریور یوفرٹیز, وہاں پہ اگر بکری کا بچہ بھی مر جائے نا, او عمر یو ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار دیٹ, تجھ سے سوال کیا جائے گا. تو یہ ہوتا ہے شیپرڈ, یعنی حاکم کی یہ ابھی کہہ لیں رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک ہم نے ابھی ان کی کیئر کی بات کی ہے, وہ عموماً مسلمانوں کو یہ کہا کرتے تھے, کہتے تھے تزعمون انکم مؤمنون
وفیکم مؤمنون جائع، کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم مسلمان ہو، مؤمنین ہو، لیکن تمہارے ہی درمیان ایسے مسلمان ہیں جو ہنگری ہوتے ہیں، بھوکے ہوتے ہیں. ہاؤ کین یو کلیم یور سیلف ٹو بی اے مسلم؟ مسلمان ہمیشہ اپنا خیال نہیں رکھتا، اس کو اپنے آس پاس اپنے لوگوں کا، اپنے پڑوسیوں کا، اپنے کولیگز کا خیال ہوتا ہے. وہ حدیث مشہور آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ بندہ ہرگز مسلمان نہیں ہے کہ وہ اپنا تو پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو. اچھا مزے کی بات کیا ہے کہ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اس کا مسلمان پڑوسی بھوکا ہو. اٹ کوڈ بی اینی ون، وہ نان مسلم بھی ہو سکتا ہے. دس از اسلام. آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم غیر مسلمانوں کی تو دور کی بات ہے نا، اب اگر ہم کسی اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ لیں نا، تھوڑا سا پریکٹسنگ نہیں ہے، نمازیں پڑھا، ہم لان تان کر لیتے ہیں اس کے اوپر. ہاؤ ڈیئر یو ڈو دس، تم کیسے مسلمان ہو بھائی؟ حالانکہ اسلام از ناٹ اباؤٹ اگریسونیس، نہیں، اخلاقیات، اپنے اندر اخلاق پیدا کرنا چاہیے. اور عمر رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ ساتھ the most frequent آیا which he used to recite is وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا نا اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے، تو اس شخص کے لیے کیا ہے؟ 2 جنتیں ہیں، 2 باغ ہیں. اور انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے کہ واقعی عمر رضی اللہ عنہ کی جو زندگی تھی نا، ان کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے ڈر نہیں تھا. He used to fear him and him alone. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کو انہی سے وہ ڈرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ڈسپائٹ دا فیکٹ جو ہم نے پچھلی سیشنز میں پڑھا ہے کہ ان کو محدث کہا گیا تھا. اینڈ ہو از محدث؟ ذرا مجھے یاد کروائیں. ہاں جی، دیٹ از ان کا یعنی فاروق ہے. فاروق کا مطلب کیا ہے کہ جو حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہو. ان کو محدث بھی کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا تھا کہ ہر امت میں محدث ہوا کرتا ہے. محدث از اے پرسن جس کو حقیقت اور سچائی الہام ہوا کرتی ہے. آپ کو یاد ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کتنی ہی آیات عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی چیز ریکمنڈیشن کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید میں آیات نازل کر دی تھی. اچھا یہ ان کا رتبہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی جو شورا تھی نا، ان کی جو کمیٹی تھی، وہ ان کے ساتھ کنسلٹ کیا کرتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے کہ اپنا روب جھاڑا کرتے تھے کہ نہیں میں محدث ہوں یا میں بہت عالم ہوں. جیسے ہم نے ایک اور حدیث میں دیکھا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب میں دیکھا تھا کہ ایوری بڈی از ویئرنگ اے کلاتھ، اور عمر وہ اپنے جو ہے نا، کسی نے تھوڑے یعنی چھوٹے کپڑے پہنے ہیں، کسی کا سائز یہاں ہے کپڑوں کا. جب عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں تو ان کا جو کلاتھ ہے وہ ڈریگ کر رہا ہے، یعنی اتنے لمبا ان کا کپڑا ہے. تو جی اس کی انٹرپریٹیشن انہوں نے کیا کی تھی؟ دیٹ از علم، نالج. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کبھی نہیں اس کا غرور کے تکبر کیا کہ میں شورا کیوں بناؤں، میں تو خود جو ہے اکیلا میں جو ہے ڈیسیجنز لے سکتا ہوں. نہیں، تو ان کی شورا میں کون لوگ تھے؟ سابقون تھے، جو مکہ میں شروع میں مسلمان ہوئے تھے، صحابہ کرام. اس کے ساتھ ساتھ اہل القرآن. اب اہل القرآن کا ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے نا، وہ بڑی شیلو ہے. وی تھنک اہل القرآن کا مطلب کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ حافظ ہوں گے، قرآن مجید پڑھتے ہوں گے، ان کو حفظ ہوگا. لیکن بیک دین حافظ القرآن اس شخص کو کہا جاتا تھا، اس کو صرف قرآن مجید حفظ نہیں تھا، اس کو ایک ایک آیت کا مطلب پتا تھا، اور پریکٹیکلی جو آیت تھی، اگر وہ آیت ہے کسی کام کے کرنے کے لیے وہ حکم دے رہی ہے یا کسی کام کے بارے میں منع کر رہی ہے، وہ پریکٹیکلی وہ جو حافظ تھا وہ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتا تھا. جب وہ یہ چیزیں کرتا تھا تب اس کو حافظ القرآن کہا جاتا تھا. ناٹ لائک اس کہ صرف بغیر ترجمے کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی اور بندہ قرآن مجید حفظ کر لیا اور حافظ ہے. نہیں، یہ جو ہے بیک دین اٹ واز دی ڈفرنٹ انڈرسٹینڈنگ. اچھا اہل القرآن تھے. اور تیسری کیٹیگری کیا تھی؟ وہ اپنے ساتھ یوتھ کو رکھا کرتے تھے، شباب. بیکاز ہی نیو کہ اسلام کا جو سیرا ہے نا، کراؤن از آلویز دا یوتھ ہو ٹیکس دا لیڈ. اب ہوتا کیا ہے، مثال کے طور پہ آج آپ ہے نا، اٹس ویری ویری اسینشیل فار یو گائز ٹو نو کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے محنت کے ساتھ یہ اسلام کا پیغام صحابہ کرام تک پہنچایا، میکسیمم جتنا ہو سکتا تھا.
اور صحابہ کرام نے بخوبی بہت احسن طریقے سے, اچھے طریقے سے جتنا ہو سکتا تھا اس چیز کو پھیلایا, اسلام کو پھیلایا. اب what we have to realize is, اب یہ اسلام دیکھیں, اسلام کتنا بڑا اعزاز ہے. یہ کراؤن ابھی آپ کے سر کے اوپر ہے. خوشی تو ہوتی ہے, سبحان اللہ, وی آر مسلمز, یعنی ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹ ہیز اے گریٹر رسپانسبلٹی. آپ کے اوپر اور میرے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. اب یہ ہم سے دیکھا جائے گا, اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دیکھیں گے کہ آیا ہم اس رسپانسبلٹی کو صحیح طریقے سے نبھاتے ہیں یا نہیں نبھاتے. اور امیجن کریں گے قیامت کا دن ہوگا, اگر ہم نے اس رسپانسبلٹی کو صحیح طریقے سے اس کا حق ادا نہیں کیا تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ملاقات کریں گے, ہم صحابہ کرام کو کیسے منہ دکھائیں گے, عمر رضی اللہ عنہ کو کیسے ہم ملاقات کریں گے ان کے ساتھ. سو دس از ہاؤ اٹ از. تو وہ اپنے ساتھ اپنی شورا میں ینگسٹرز کو رکھا کرتے تھے, شباب کو رکھا کرتے تھے. اور امام زہری جب وہ تابعی ہیں, امام زہری, وہ جب بیان دیا کرتے تھے نا درس, تو ینگسٹرز کو, شباب کو یہی جو ہے ایمفسس کیا کرتے تھے کہ تم اپنی ویلیو کو سمجھو, تم کوئی ابھی اپنے آپ کو بچہ مت سمجھو, یو آر دا لیڈرز آف دس امہ, تم نے یہ اسلام کی لیگیسی کو آگے لے کے جانا ہے. دا ویری ریزن یو آر لسننگ ٹو دی اسٹوریز آف عمر رضی اللہ عنہ, ابو بکر رضی اللہ عنہ, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا سیرت کے بارے میں سن رہے ہیں, تو از اٹ میرلی این انٹرٹینمنٹ کہ اچھا بس واہ واہ کر لیا, سبحان اللہ کر لیا اور ٹھیک ہے پھر اپنی لائفز میں ہم بیزی ہو گئے. نہیں, دس از ناٹ دا کیس. ہم یہ سن اسی لیے رہے ہیں جسٹ ان کیس اگر ہمیں نہیں پتا تھا کہ ان لوگوں نے کتنی عظیم قربانیاں دی تھی, انہوں نے اس زندگی کو کیسے پرکھا تھا کہ یہ زندگی کی کیا ویلیو ہے, اور انہوں نے اپنی خدمات, اپنی سروسز اسلام کے سامنے کیسے پیش کی تھی, اپنا جان, اپنی مال, یعنی اپنی جان مال سب کچھ لگا دیا. سو دس از واٹ وی ہیو ٹو ریئلائز. امام زہری بھی کہا کرتے تھے کہ اپنے آپ کو, یو ڈونٹ ہیو ٹو بیلیٹل یور سیلف, اپنی قدر کو سمجھو. جب تم ہی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو گے کہ نہیں جی ہم بچے ہیں, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, دین بڑا مشکل ہے, مولویوں کا کام ہے, تو پھر جو تم سوچ رہے ہو پھر ویسے ہی ہوگا. ایک بڑا زبردست فریز ہے, کہنے والا کہتا ہے کہ the one who says he can, he is right, and the one who says he can't, he is also right. Do you get the point? جو بندہ کہتا ہے نا کہ یہ میں کر سکتا ہوں, وہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے, وہ کر سکتا ہے because he has the will. اور جو شخص یہ کہتا ہے نہیں میرے بس کی بات نہیں ہے, وہ بھی ٹھیک ہی کہہ رہا ہے, اس کے بس کی بات نہیں ہے. پھر it's all, everything is in here, آپ کے مائنڈ میں ہے. اگر آپ کے اندر جوش ہے, آپ کے اندر اسلام کی آگ جل رہی ہے, تو پھر nobody can stop you. So this is how it is. عمر رضی اللہ عنہ کنسلٹ کیا کرتے تھے ینگسٹرز کے ساتھ, اور ان کے جب عدل کی بات آتی ہے, کتنی دفعہ ہم نے کچھ واقعات دیکھے ہیں کہ جب ایک مسلمان ایک سائڈ پہ ہے اور دوسری جگہ نان مسلم ہے, عمر رضی اللہ عنہ نے حکم جو ہے نان مسلم کے حق میں کر دیا. اور ایک دفعہ کیا ہوا, سبحان اللہ, بڑا زبردست ایک کیس آیا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس. ایک سائڈ پہ علی رضی اللہ عنہ ہے اور دوسری سائڈ پہ ایک نان مسلم ہے. فیصلہ عمر رضی اللہ عنہ دے دیتے ہیں اس نان مسلم کے حق میں, اور جب ڈیورنگ دیٹ ورڈکٹ, جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا, تو علی رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں پیار سے ابو الحسن, ابو الحسن ان کی کنیت ہے. اور پھر جب معاملہ طے ہو جاتا ہے اور حق اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے جیو کے, تو عمر رضی اللہ عنہ بلاتے ہیں ابو الحسن تعال فضل, کہتے ہیں کہ آپ کو برا تو نہیں لگا میں نے جو یہ ورڈکٹ آپ کے خلاف دے دیا, کیا میں نے حق کے ساتھ فیصلہ کیا ہے؟ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہیں, آپ نے جسٹیفائی نہیں کیا. عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ علی پلیز ٹیل می ویئر ڈڈ آئی گو رانگ, میں نے کہاں پہ غلطی کی ہے؟ کہتے ہیں آپ نے جب اس شخص کو پکارا تھا نا, آپ نے اس کے اصل نام سے پکارا ہے, لیکن جب آپ نے مجھے پکارا ہے آپ نے میری کنیت سے پکارا ہے ابو الحسن. اور عرب عموماً اپنے دوستوں کو جب پکارتے ہیں نا تو کنیت سے پکارتے ہیں, اٹس اے سائن آف ریسپیکٹ. آپ نے عدل نہیں کیا عمر. عمر رضی اللہ عنہ جب ان کی یہ بات سنتے ہیں نا تو خوش ہو جاتے ہیں, ان کو یعنی ریلیف ہوتا ہے, اور پھر ان کے فورہیڈ پہ کس کرتے ہیں کہ الحمدللہ کہ میرے ارد گرد جو بندے ہیں نا, دے ہیو اے سینس آف جسٹس,
تو یہ دیکھیں اب سبحان اللہ, دس از دا لیگیسی برادرز. میں آپ کو بتاؤں, ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک صحابی کی زندگی کو پڑھیں گے تو آپ کہیں گے واہ 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 کیا ہی بات ہے. آپ ہر صحابی کے بارے میں پڑھیں گے نا, آپ بولیں گے سبحان اللہ, ایک سے بڑھ کر ایک سے بڑھ کر ایک کوالٹی. تو یہ علی رضی اللہ عنہ نے جو ہے ان کو بتایا تھا. اس کے ساتھ ساتھ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی یوز ٹو پرفارم حج ایوری ایئر. ہر سال وہ حج کرنے کے لیے جاتے تھے. وہ ہوا کیا, ایک بار وہ حج کرنے کے لیے گئے اور انہوں نے دیکھا صفوان بن امیہ, جو امیہ بن خلف کے بیٹے ہیں, وہ بعد میں مسلمان ہو جاتے ہیں. تو وہ دیکھتے ہیں, اب وہ ہی واز ویری رچ, بڑے امیر ہوتے ہیں, سردار ہوتے ہیں مکہ کے. تو وہ دیکھتے ہی ہیں کہ حج کے دوران ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے, ان کے لیے چار ان کے جو سلیوز ہیں, سرونٹس ہیں, کھانا لے کے آ رہے ہیں ڈشز میں. اور جب وہ کھانا کھانے لگتے ہیں نا, دیکھتے ہیں کہ وہ سرونٹس سرو کرنے کے بعد نا سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, دے آر ویٹنگ, اور دیکھ رہے ہیں کہ آیا کوئی اور چیز تو نہیں ان کو چاہیے, صفوان کو رضی اللہ عنہ. عمر رضی اللہ عنہ جب یہ دیکھتے ہیں نا, یعنی کوئنسیڈنٹلی وہ ادھر اویلیبل ہوتے ہیں, ہی واز ہیونگ اے اسٹک ان ہز ہینڈ, ان کے پیٹ پہ مارتے ہیں, ہی پوکس آن ہز اسٹمک, کہتے ہیں صفوان واٹ از دس, کیا کر رہے ہو. بولتے ہیں یا امیر المومنین ہم کھانا کھا رہے ہیں اور ہمارے سلیوز ویٹ کر رہے ہیں, دس از دا نارم, ایسے ہوتا ہے. بولتے ہیں نہیں تم ان سے بڑھ کر نہیں ہو, ان کو اپنے ساتھ ملا کے کھانا کھلاؤ. اور یہی ہوتا ہے, وہ ان کے سرونٹس ان کے ساتھ سیم ڈش میں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں, اور جہاں پہ وہ سرونٹس کھڑے ہو کے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہ جا کے ان کو پھر ویٹ کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آیا عدل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. دس از ہاؤ دا حاکم شوڈ بی, اس کو کہتے ہیں لیڈر. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بہت دفعہ عمر رضی اللہ عنہ کی جب لائف کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں نا, ایک ان کی زندگی کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے دا نائٹ پیٹرولز, جو وہ رات کو پھرا کرتے تھے مدینہ کی گلیوں میں. اب وہاں پہ بیک دن ان کو ڈاکٹر نے پرسکرائب نہیں کیا تھا کہ یا امیر المومنین آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے رات کو واک کیا کریں, کھانا ہضم ہو جائے گا اور ویٹ بھی کم ہو جائے گا, آپ کی صحت بھی ٹھیک رہے گی. نہیں, دیٹ واز ان دا پرپز. اور آپ کو پتہ ہے عمر رضی اللہ عنہ راتوں کو سویا نہیں کرتے تھے, اور یہ نہیں کہ رات کو سویا نہیں کرتے تھے تو ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, گھر میں انٹرنیٹ لگا ہوا ہے, دس اینڈ دیٹ, اور ٹائم پاس. نو, وہ دیکھا کرتے تھے واٹ از دا کنڈیشن آف مائی امہ, کہ لوگوں کے کیا حالات ہیں. اور وہ یعنی گھوما کرتے تھے اسٹریٹ آفٹر اسٹریٹ کہ از ایوری تھنگ آل رائٹ, میرا حق بنتا ہے, اگر کہیں کوئی پرابلم چل رہی ہے آئی ہیو ٹو ریزالو دیٹ. تو نائٹ پیٹرولز یہ بہت ایک کہہ لیں کہ اہم پارٹ ہے عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کا. آپ کو یاد ہے کہ ہم نے سٹوری پڑھی تھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی, کہ ہی یوز ٹو گو اینڈ میٹ اے وومن, ایک بڑھیا کے گھر میں جایا کرتے تھے ہر فجر کی نماز کے بعد. اور عمر رضی اللہ عنہ ہی یوز ٹو سے دیٹ کہ اتعبت من جاء بعدک یا ابا بکر, آپ کے بعد جو بھی آئے گا نا شخص, آپ نے اس کو ایگزاسٹ کر دیا, تھکا کے رکھ دیا. کیونکہ جو سٹینڈرڈ آپ نے مینٹین کر لیا نا اسلام کا, ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے, یہ اٹس ویری ویری ٹف. عمر رضی اللہ عنہ ہی یوز ٹو کنسیڈر ابو بکر ایز ہز مینٹور. ہمارے ہاں ہم اب ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارے دوست ہوتے ہیں نا, کولیگ, ان کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم بھی, لیکن دنیاوی لحاظ سے کر رہے ہوتے ہیں. اگر میرے دوست نے فلاں یونیورسٹی میں, فلاں کالج میں, فلاں اسکول میں اگر ایڈمیشن لے لیا ہے, میں اس سے پیچھے تو نہیں رہوں گا, میں بھی اسی اسکول میں جاؤں گا, میں بھی اسی کالج میں ایڈمیشن لوں گا. اگر اس کے پاس یہ موبائل ڈیوائس ہے, میرے پاس اس سے اچھی تو نہیں, کم از کم اس جیسی تو ہونی چاہیے. اس کے پاس اگر یہ کپڑے ہیں, آئی شوڈ ہیو دوز کلوتھس ایز ویل. وی کمپیٹ ان ورلڈلی میٹرز, ہم دنیاوی لحاظ سے ہم ایک دوسرے سے کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. isn't this the case? لیکن عمر رضی اللہ عنہ اور باقی صحابہ اکرام دنیاوی لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ نہیں کرتے, کیونکہ ان کو یقین ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سورہ مطففین میں, اللہ تعالیٰ نا جنت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جنت میں یہ نعمتیں ہیں, یہ نعمتیں ہیں, اور اینڈ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسْ الْمُتَنَافِسُونَ. The one who wants to compete, this is the area of competition. کمپٹیشن تمہیں کرنا ہے تو اس ایریے میں کرو کہ جنت میں کوئی یعنی کون ہائر لیول پہ جاتا ہے جنت میں. دنیا کوئی چیز ہے کمپٹیشن کرنے کے لیے, آج ہے کل نہیں ہے.
تو صحابہ کرام کو یقین تھا, آنیسٹلی اسپیکنگ ان کو یقین تھا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام نازل کیا ہے وہ برحق ہے, جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ برحق ہے. تو ایک دفعہ کیا ہوا, ایک واقعہ اس سے ملتا جلتا ہی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرح. طلحہ بن عبید اللہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں, وہ نریٹ کرتے ہیں, وہ عمر رضی اللہ عنہ کو رات کو دیکھا کرتے تھے کہ وہ کسی گھر میں نا عموماً جایا کرتے ہیں, اور طلحہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, and this was happening not for few weeks, not for few months, it was happening for years. یعنی کئی سال عمر رضی اللہ عنہ کی یہ پریکٹس تھی, کسی گھر میں جاتے ہیں اور کافی وقت لگا کے پھر واپس آتے ہیں, باہر آتے ہیں. اچھا, طلحہ ان کے مائنڈ میں ڈاؤٹ آ گیا کہ کوئی ایسی ویسی کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے, کیا معاملہ, کیا ماجرا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ ون نائٹ جب عمر رضی اللہ عنہ اس گھر سے فری ہو کے اندر جا کے داخل ہو کے جو بھی کام کاج ہوتا ہے واپس آ جاتے ہیں, تو طلحہ پلان بنا لیتے ہیں کہ مجھے اس گھر میں داخل ہونا اور میں نے پوچھنا کہ what is going on, what is happening inside. جب دروازہ کھولتے ہیں نا تو ان کو ایک بڑھیا نظر آتی ہیں, اور that lady is disabled, وہ نہ دیکھ سکتی ہیں نہ بینا ہوتی ہیں. that lady is blind, بڑھیا ہوتی ہیں, اور ان کے ساتھ بھی orphan children ہوتے ہیں, یتیم بچے ہوتے ہیں. اور یہی بات پوچھتے ہیں کہ یہ جو شخص آپ کے پاس آتا ہے what is his name, اس کا نام کیا ہے. امیجن کریں امیر المؤمنین ہے اور یہ صرف مدینہ کو کنٹرول نہیں کر رہے, اسلام کہاں تک پھیل چکا ہوا ہے. ہمیں تھوڑا اسکول سے, کالج سے, یونیورسٹی سے تھوڑا زیادہ کام مل جائے نا, یا جاب ہو اور زیادہ اوور برڈن ہو جائیں, تو ہم سے اور کوئی کام ہوتا نہیں ہے. گھر میں بھی برے موڈ سے ہم جائیں گے, اور ہر بندے کو جو ہے ہم لوگ کیا کہتے ہیں غصے سے ہی اس سے ملیں گے. عمر رضی اللہ عنہ ایسا نہیں ہے کہ اگر راتوں کو جاگتے تھے تو صبح آرام کیا کرتے تھے, نو, صبح صرف قیلولہ کیا کرتے تھے جسٹ ٹو مینٹین ہمسیلف. تو رات کو یہ جب جاتے ہیں طلحہ کہتے ہیں کہ who is this guy that comes to you every time. تو بولتے ہیں I never asked his name, اور کبھی اس شخص نے پوچھا بھی نہیں ہے, تو میں نے I didn't care about it, میں نے سوچا میں کیوں, okay it's all right. تو وہ آ کے ہماری ساری صفائی کرتا ہے گھر کی, ہمارے کپڑے بھی دھوتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ہماری جو گندم ہے اس کو گرائنڈ بھی کرتا ہے, اس کو پاؤڈر بناتا ہے, اس کے بعد ہمیں وہ کھانا پکا کے دیتا ہے, بریڈ بیک کرتا ہے. جب ہم کھا لیتے ہیں, جب ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں, تب ہمیں وہ چھوڑ کے چلے جاتا ہے. ڈز ہی ڈو ایوری ڈے, کیا وہ ہر دن کرتا ہے, ہر دن آتا ہے؟ یس, ہی کمز ایوری نائٹ پرہیپس, ہر رات کو آتا ہے, وہ یہ کام کرتا ہے. تو ہاؤ مچ ڈو یو پے ہم, آپ نے کتنے اس کو پیسے دیتی ہو, کیا اس کی سیلری ہے؟ کہتے ہیں جزاہ اللہ خیر, اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے, اس نے کبھی بھی ہم سے کوئی پیسے نہیں مانگے. they were already poor, وہ غریب ہوتے ہیں. تو طلحہ جب یہ سنتے ہیں نا, ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, اور اپنے آپ کو نا ایسے پیٹ کرتے ہیں, بولتے ہیں وَيْحَكَ یا طلحہ. وَيْحَكَ یہ نا ایک فریز ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا تو لٹ گیا, تو برباد ہو گیا, کوئی بھی کوئی ایسی بات ہو جائے تو کہتے ہیں تیرے لیے خرابی ہے طلحہ. what were you thinking, تم کیا سوچ رہے تھے عمر کے بارے میں رضی اللہ عنہ. تو یہ ون آف دی اب اتنے انسیڈنٹس میں سے یہ ایک انسیڈنٹ ہے. امیجن کریں عمر رضی اللہ عنہ کا یہ انسیڈنٹ طلحہ رضی اللہ عنہ نے نوٹ کر لیا, نہ جانے کتنے گھر آنے ہوں گے, کیا کیا انسیڈنٹس ہوں گے, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان ہیں. Nobody knows about it. That is so personal. کیونکہ صحابہ اکرام کو پتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہ علیم بذات الصدور, اللہ تعالیٰ خبیر ہیں. اللہ تعالیٰ یعنی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم ڈنڈورا پیٹتے پھریں کہ ہم نے یہ نیک کام کیا یا ہم نے یہ کام کیا. کام کچھ ہوتا نہیں, ہم لوگ ٹھک سے فوٹو اتار کر ہم لوگ اسٹیٹس اپلوڈ کر لیتے ہیں کہ دس از دا تھنگ وچ آئی ڈیڈ, لوگوں کی واہ واہ سننے کے لیے نہیں. صحابہ اکرام کو پتا تھا جس نے دیکھنا ہے اس نے دیکھ لیا ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی نہ دیکھے, اٹ ڈز ناٹ میٹر, کیونکہ جزا اسی نے دینی ہے. ہمیں دنیا والوں سے شکریہ نہیں چاہیے, ان کی طرف سے ہمیں لائکس نہیں چاہیے. دنیا والوں نے آج تک دیا کیا ہے کسی کو, مجھے بتائیں آپ,
کچھ نہیں دے سکتے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی دیتی ہے. تو یہ ایک انسیڈنٹ تھا نائٹ پیٹرول کا جو طلحہ بن عبید اللہ ان کی طرف سے جو ہے نریٹ ہوتا ہے. ایک اور واقعہ ہے, عمر رضی اللہ عنہ اسی طرح مدینہ کی گلیاں گھوم رہے ہوتے ہیں, اور مدینہ سے تھوڑا سا باہر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو نا ایک چلانے کی, چیخنے کی آوازیں آتی ہیں, تکلیف کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, اور وہ دیکھتے ہیں کہ دور سردی کا موسم ہوتا ہے, ایک ٹینٹ ہوتا ہے اور ایک دیر از اے بیڈوین, ایک بدو ہے اور وہ باہر جو ہے اب خیمے کے ویٹ کر رہا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ جب جاتے ہیں ادھر تو کہتے ہیں واٹس رانگ, کیا ہوا ہے؟ خیمے کے اندر سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, یعنی تکلیف کی, چلانے کی. تو the Bedouin said کہ no nothing is wrong, کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ جائیں اپنا کام کریں. اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کون ہے, کہ یہ یعنی امیر المؤمنین ہے. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پلیز ٹیل می, اگر اگر کوئی ایسا ویسا ہے تو میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں. تو کہتے ہیں نہیں آپ کو نہیں پتا, آپ پلیز آپ اپنا کام کریں, I mean none of your business, آپ کو نہیں پتا. انسسٹ کرنے کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم دراصل ٹریول کر رہے تھے, اور مائی وائف از ان سائڈ اور شی از ان لیبر, یعنی ان کا یعنی بچہ ہونے والا ہے. تو پھر وہ پوچھتے ہیں کہ ڈو یو ہیو اینی ون ود ہر ان سائڈ, اینی نرس اور اینی ون ایلس؟ کہتے ہیں نو شی از الون. تو پھر عمر رضی اللہ عنہ اسی وقت ہی اپنے گھر جاتے ہیں. ہی فائنڈز ہز وائف ام کلثوم, اور ام کلثوم یہ کون ہے؟ علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں. رات کا وقت ہے, ام کلثوم کو جگاتے ہیں, اپنی وائف کو جگاتے ہیں, اور دیکھیں کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اپورچونٹی بھیجی ہے تمہارے لیے, کیا تم ثواب کمانا چاہتی ہو؟ یہ نہیں کہا کہ اٹھ جاؤ اور ایک کام کرنا ہے, میں تمہیں حکم دے رہا ہوں, یو ہیو ٹو ڈو دس. نو, مومن ہمیشہ اس چیز کی تلاش میں ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپورچونٹی دیں نیکی کرنے کی, اور وہ اس کو اویل کرے. You have to see the brighter side of the picture. اگر بندے کے مائنڈ ہی نیگیٹو ہو کہ یہ کیا ہے, صبح ہم اٹھیں گے, نماز پھر پڑھنی پڑے گی, سردیوں کا موسم ہے, وضو کرنا پڑے گا, نو 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 نو. آپ کو کیا پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز میں کیا برکتیں رکھی ہیں, کیا حکمتیں ہیں, کیا وزڈم ہے. You have to obey, اور اس میں تمہاری ہی بھلائی ہے, تمہاری ہی خیر ہے. پھر ہوتا کیا ہے کہ ام کلثوم کہتے ہیں وائی ناٹ, یہ تو میرے لیے پریولیج ہے. سبحان اللہ, دیز ور دا وومن آف دیٹ ٹائم. کہتے ہیں یہ تو ہمارے لیے پریولیج کی بات ہے. پھر جاتے ہیں اور جو ہے وہ اندر جاتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ عمر رضی اللہ عنہ بیت المال کی طرف جاتے ہیں, اور تھوڑا سا فیٹ اٹھاتے ہیں, اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں اٹھاتے ہیں. اینڈ ہی اسٹارٹس کوکنگ. یہاں پہ وہ کھانا پکا رہے ہیں, سرو کر رہے ہیں, اور اندر ہز وائف از بیزی. اور تھوڑی دیر بعد ام کلثوم آتے ہیں, کہتی ہیں کہ یا امیر المؤمنین کنگریچولیشنز, آپ کو مبارک ہو, اور آپ کے دوست کو بھی مبارک ہو. اب بدو جب سنتا ہے کہ واٹ, امیر المؤمنین, اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کون ہے, تو اس کے تیور بدل جاتے ہیں. ناؤ ہی از امبیرسڈ کہ میں نے کیا کیا تھا اس سے پہلے. تو یہ ان کا طریقہ تھا. تو عمر رضی اللہ عنہ اینڈ دا فرسٹ لیڈی آف دیٹ ٹائم, دا فرسٹ لیڈی ایز دے سے ٹوڈے, وہ لوگوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. تو انہوں نے پھر کھانا پکایا اور ان کو سرو کیا. اس کے ساتھ ساتھ عمر رضی اللہ عنہ ان کی وزڈم میں, یہ بھی ان کی وزڈم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ رات کا ان کا جو گشت ہوتا تھا, جو وہ پھرتے تھے, اس سے انہوں نے بڑی پالیسیز بھی بنائی تھی. مثال کے طور پہ وہ ایک رات جب جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا دیر واز این اولڈ جوش گائے, ایک بوڑھا تھا, یہودی تھا, اور وہ نا پیسے مانگ رہا تھا لوگوں سے. تو پھر عمر رضی اللہ عنہ ہی واز سرپرائز, کہتے ہیں کہ وائی آر یو بیگنگ, میرے ہوتے ہوئے تم یو آر بیگنگ, تم مانگ رہے ہو. تو کہتے ہیں کہ ناؤ اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار می ٹو گیو جزیہ, اب میں جزیہ نہیں دے سکتا, میں بوڑھا ہو گیا ہوں, کمائی نہیں ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ, ہم نے یہ نریشن ویسے پہلے پڑھی تھی, تو تب کہتے ہیں کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ جوانی میں تو ہم تم سے جزیہ لیتے رہے تھے, اب چونکہ تم کمزور ہو گئے ہو ہم تمہیں ایسے خالی چھوڑ دیں؟ نہیں 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 نہیں. تو انہوں نے بوڑھوں پہ جزیہ معاف کر دیا تھا. یعنی ہی میڈ پالیسیز اکارڈنگ ٹو دا سرکمسٹانسز, کہ کیا چل کیا رہا ہے. اور ایک دفعہ کیا ہوا, یہ بھی بڑا زبردست ایک واقعہ ہے. ہی واز واکنگ تھرو دا اسٹریٹس, اور سبحان اللہ آپ کو پتہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی ہائٹ, ہی واز ویری ٹال, اتنے ٹال تھے
کہ اگر وہ چاہتے نا گھروں کے اندر جھانکنا تو وہ جھانک سکتے تھے, دیواریں چھوٹی تھی. تو لٹرلی عمر رضی اللہ عنہ کو یعنی اپنی نگاہیں نیچے کر کے جانا پڑتا تھا کہ کہیں جو ہے نظر ادھر ادھر جو ہے بھٹک نہ جائے. تو ایک دفعہ جا رہے ہیں, ان کو ایک گھر سے نا دھواں نظر آ رہا ہوتا ہے, دھواں اوپر اڑ رہا ہوتا ہے. تو وہ آواز دیتے ہیں, اے روشنی والو, او پیپل آف لائٹ. یہ نہیں کہتے یا اہل النار, اے آگ والو, کہتے او پیپل آف لائٹ, اے روشنی والو. کیوں یہ کہتے ہیں؟ کیونکہ گھر میں ایک بچہ چھوٹا رو رہا ہوتا ہے, این انفینٹ ہی از کرائنگ. تو کہتے ہیں کہ اپنے بچے کا خیال کرو, وہ کتنی دیر سے رو رہا ہے. آواز لگاتے, ان کو نہیں پتا باہر کون ہے. اچھا پھر ویٹ کرتے ہیں تھوڑا سا کہ ہو سکتا ہے بچہ جب ریلیکس ہو جائے, چپ ہو جائے, پھر میں آگے یعنی چلتا پھروں گا. ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور بچہ چپ نہیں کرتا, خاموش نہیں ہوتا, اور ان کو پیٹ کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کہ والدہ ان کو پیٹ کر رہی ہے, یعنی چپ کرانے کی کوشش کر رہی ہے. تو پھر پوچھتے ہیں کہ آیا یہ دودھ پیتا بچہ ہے؟ جو مدر ہوتی ہے, جو والدہ ہوتی ہے, کہتی ہے ہاں یہ دودھ پیتا بچہ ہے, تو دودھ پیتا بچہ ہے. تو کہتے ہیں تو تم دودھ کیوں نہیں پلا رہی اس کو, وہ کب سے رو رہا ہے, یو نو دا چائلڈ از کرائنگ, اور تم دودھ ہی نہیں پلا رہی. ایک دفعہ کہتے ہیں, دو دفعہ کہتے ہیں, پھر وہ والدہ جو مدر ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ کیا تمہیں نہیں پتا؟ کہتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین نے کہا ہے کہ جو بچہ جس کا دودھ چھوٹ جاتا ہے نا, جو دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے والدہ کا, میں تب سے اس بچے کا جو سٹائپنٹ ہے, اس کے جو پیسے ہیں ماہانہ, میں تب اس کو پیسے دیا کروں گا, اسی لیے میں اس کا دودھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی ہوں. عمر رضی اللہ عنہ جب یہ سنتے ہیں نا, ان کا چہرہ لال ہو جاتا ہے, اور اسی وقت ہی وہ یو ٹرن کرتے ہیں, واپس جاتے ہیں. اچھا یہ رات کا ٹائم ہے, آل رائٹ, فجر کا وقت آ جاتا ہے. فجر کا وقت آتا ہے, عبد الرحمن بن عوف وہ نریٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں میں نے اس دن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا, ہی واز ہولڈنگ ہز بیئرڈ, اپنی داڑھی کو پکڑا ہوا ہے, اور اتنا زیادہ رو رہے ہیں, بولتے ہیں ویحک ابن الخطاب, کہ ابن خطاب تو لٹ گیا ہے, نہ جانے تیری وجہ سے کتنے بچے فوت ہو چکے ہوں گے, تو نے جو حکم جاری کیا تھا. اور پھر کہتے ہیں عبد الرحمن کہتے ہیں کہ اس دن جب عمر رضی اللہ عنہ نے نماز لیڈ کی تھی نا, ہمیں اس نماز میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا انہوں نے کیا قرات کی ہے. ہی واز کرائنگ سو مچ, اتنا وہ رو رہے تھے. ان کو احساس ہوا تھا کہ what have I done, کہ میں نے یہ کیا کیا. تو یہ this is one of the profound incident کہ جب آپ کو پتا ہوتا ہے نا کہ you are responsible for your actions, کہ اللہ تعالیٰ اے انسان تجھ سے پوچھیں گے کہ تو نے کیا کیا, تجھے میں نے اس دنیا میں بھیجا, تجھے میں نے یہ پریولیجز دی تھی, تو یہ کام کر سکتا تھا, اگر تو چاہتا تو یہ سٹاپ کر سکتا تھا اپنے گھر میں, اپنے معاشرے میں, اپنی سوسائٹی میں, اپنے دوستوں میں. اگر تو نے ایسا نہیں کیا, you will be held accountable. It's all about accountability. عمر رضی اللہ عنہ کو جیسے میں نے بتایا نا, کسی ڈاکٹر کی پرسکرپشن نہیں ملی تھی کہ تم نے واکنگ کرنی ہے, نہیں, he knew that I'll be held accountable one day. I have to stand before Allah سبحانہ و تعالی. تو اس کے ساتھ ساتھ ہوا کیا کہ ایک اور نریشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عمر رضی اللہ عنہ گلی سے گزر رہے ہیں, اسٹریٹ سے گزر رہے ہیں, تو انہوں نے سنا ایک خاتون شعر و شاعری کر رہی ہے, اور اٹ واز بیسیکلی اے سیڈ پوئٹری, بڑی غم کے ساتھ شعر و شاعری کر رہی ہے. تو پتہ لگانے کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ اس خاتون کا شوہر گیا ہوا ہے جہاد پہ, اور وہ اس کو یاد کر رہی ہے. تب رات کو ہی آتے ہیں اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس, جو کہ ام المؤمنین ہے. رات کو اپنے ابا جان کو دیکھتے ہیں, بولتے ہیں ابا جان واٹس رانگ, از ایوری تھنگ آل رائٹ, آپ آئے ہیں. کوئی رائٹ لیفٹ کی بات نہیں کرتے, پوچھتے ہیں اے حفصہ پلیز ٹیل می کہ ایک خاتون اپنے شوہر کا کتنا انتظار کر سکتی ہے, 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, یا امیر المؤمنین 4 مہینے تک وہ ویٹ کر سکتی ہے, اس کے بعد بڑا مشکل ہو جاتا ہے. عمر رضی اللہ عنہ ایک آپ یہ کہہ لیں حکم جاری کر دیتے ہیں جہاں جہاں فوجیں ہوتی ہیں مسلمانوں کی, کہ کہیں بھی کوئی بھی فوجی 4 مہینے سے زیادہ بارڈرز پہ نہیں رہے گا, ہی ہیز ٹو کم بیک ٹو ہز ہوم. اور یہ حکم جاری ہو جاتا ہے. اور دیکھیں یہ نائٹ پیٹرول کی وجہ سے ہوتا ہے, یعنی ہی از میکنگ دا پالیسیز ایٹ نائٹ, کہ کیسے اپنے رعایا کو, اپنے لوگوں کو
ان کو آسانی پرووائڈ کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک خاتون ہوتی ہے، عمر رضی اللہ عنہ وہی مدینہ کی گلیوں میں جو ہے گزر رہے ہوتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ دور سے نا ایک جھونپڑی ان کو نظر آ رہی ہے، اور وہاں پہ ایک خاتون ہے اور بچے رو رہے ہیں وہاں پہ، اور اٹ واز ایز ایف کہ بچے ابھی ویٹ کر رہے ہیں کہ ابھی ہماری والدہ ہمیں کھانا دیں گی۔ دیٹ واز اے پور فیملی، غریب ہوتے ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہوتا، اور ہوتا کیا ہے، اس والدہ کے پاس، اس ماں کے پاس کھانا نہیں ہوتا، تو وہ ان کو ایسی بہلانے کے لیے چولہے کے اوپر پانی رکھ کے، اور صرف پتھر ہوتے ہیں اس کے اندر، بچوں کو صرف ابلنے کی آواز آ رہی ہوتی، حالانکہ اندر کھانا نہیں ہوتا، تاکہ بچے تھوڑا بہت جو ہے بہل کے ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں سو جائے، پھر صبح دیکھی جائے گی، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ جب جاتے ہیں نا اس خاتون کے پاس، تو کہتے ہیں واٹ آر یو ڈوئنگ، آپ کے بچے تو رو رہے ہیں، آپ ان کو کھانا کیوں نہیں دے رہی؟ تو وہ کہتی ہیں کہ ہم کیا کریں، مدینہ میں امیر المؤمنین ہیں، خلیفہ ہیں، ان کو ہمارا خیال ہی نہیں ہے، ہم کس حال میں ہیں، دیکھو میرے پاس کھانا نہیں ہے اپنے بچوں کو دینے کے لیے، میں پتھروں کو گرم کر رہی ہوں تاکہ میرے بچوں کو، ان کو بہلانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد رو رو کے خود ہی سو جائیں گے، تو صبح کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ میرے لیے راستہ نکال دیں گے۔ دس از دا سچویشن وی آر ان، اور خلیفہ کو پتہ بھی نہیں ہے ہم اس حال میں ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا دکھ ہوتا ہے، اسی وقت ہی واپس ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے غلام اسلم ہوتے ہیں، جاتے ہیں سیدھا بیت المال کی طرف جاتے ہیں، راشن پیک کرواتے ہیں، بوری جو ہے جب ریڈی ہو جاتی ہے نا، اپنے غلام کو کہتے ہیں پٹ دس آن مائی بیک، میری کمر میں یہ اس کو جو ہے اوپر لوڈ کروا دو۔ تو اسلم کہتے ہیں کہ یا امیر المومنین آئی ایم دیئر ٹو ہیلپ یو، یہ میں کر لیتا ہوں، آپ کیوں اتنی مشقت کر رہے ہیں؟ یو نو واٹ عمر رضی اللہ عنہ سیڈ، کہتے ہیں تحمل عنی یوم القیامہ، کہ کیا قیامت کے دن تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ تمہارے پاس اتنی طاقت ہے کہ قیامت کے دن تم میرا بوجھ اٹھا سکو؟ اور اسلم خاموش ہو جاتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ اپنے جو ہے بیک پہ وہ اٹھاتے ہیں سامان، وہ بوجھ اٹھاتے ہوئے آتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، ادھر بچوں کو کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں جب وہ آرام سے سو جاتے ہیں، اور تب وہ وہاں سے اٹھ کے آتے ہیں، اور پھر جب فجر کی نماز لیڈ کرتے ہیں نا، ہی اسٹارٹ ویپنگ، رونا شروع کر دیتے ہیں، یا اللہ یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام گورنر بننے سے، اتھارٹی لینے سے ڈرا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ہمیں وارن کیے ہیں، یہ جو حکمران ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے اپیرنٹلی بڑا پریویلیجز آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ پروٹوکولز ہیں، ان کی لیوش لائف سٹائل ہے، لیکن سبحان اللہ اگر ان کو پتہ چل جائے نا کہ ان کے اوپر کیا کیا رسپانسبلٹیز ہیں، اس لیے صحابہ اکرام کوئی رسپانسبلٹی لینا پسند نہیں کرتے تھے کہ اے اللہ کے رسول ہم نہیں کر سکتے۔ دس وڈ بی دی لاسٹ انسیڈنٹ ان ریگارڈس ٹو دا نائٹ پیٹرول، اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے، خاص کر پیپل ہو آر ان میرڈ، ان کے لیے زیادہ دلچسپی کا یہ واقعہ ہوگا انشاءاللہ۔ واٹ ہیپنڈ ون نائٹ، عمر رضی اللہ عنہ اسی طرح جب چل رہے تھے مدینہ کی گلیوں میں، ایک گھر کے پاس وہ پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں دیر از اے وومن، اور اس خاتون کی بیٹی ہے، اینڈ دیٹ وومن واز اے ویڈو، وہ بیوہ ہیں، اور آپس میں وہ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، ان کے حالات کافی فائنینشلی دے آر پور انسٹیبل، تو آپس میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ماں کہہ رہی ہوتی ہے اپنی بیٹی کو کہ یہ جو دودھ ہے نا اس میں بیٹا پانی ملا دو، ہمارے حالات تو ویسے ہی خراب ہیں، تو تاکہ ہمیں جو زیادہ پیسے آ جائیں گے اور ہم جو ہیں اپنا گزر بسر کریں گے اس کے ساتھ ساتھ۔ دا ینگ گرل شی سیز اماں جی عمر رضی اللہ عنہ نے تو منع کیا ہے اس طرح کرنے سے، دس از ناٹ کریکٹ، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ تو ماں کو غصہ آ جاتا ہے، ماں کہتی ہے وائن عمر، عمر کدھر ہے، عمر تو نہیں ہمیں دیکھ رہا نا۔ عمر رضی اللہ عنہ سن رہے ہوتے ہیں، آلرائٹ، وہ باہر سن رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں وائن عمر، عمر تو نہیں ہے ہمارے درمیان، تو پھر وائی آر یو ورنگ اباؤٹ ہیم؟ تو بیٹی کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں پبلکلی تو عمر رضی اللہ عنہ کی، امیر المؤمنین کی بات تو مان لوں، لیکن پرائیویٹلی میں ان کی بات نہ مانوں،
ان کی نافرمانی کروں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور پھر کہتی ہیں ان کان عمر لا یرانا الہ عمر یرانا، اماں جان اگر عمر ہمیں ابھی نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ آپ سمجھ لیں، اگر عمر رضی اللہ عنہ ہمیں ابھی نہیں دیکھ رہے، عمر کا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ یہ بات سنتے ہیں، اسلم ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اسلم کو کہتے ہیں مارک دا ڈور، اس دروازے کو مارک کر لو۔ دا سیم ٹائم رات کا وقت ہوتا ہے، اپنے گھر آتے ہیں، اپنے بیٹوں کو اکٹھا کرتے ہیں، کہتے ہیں تم میں سے کوئی ہے جو شادی کرنا چاہتا ہے؟ اور ہم ہوتے تو ہم کہتے کہ ابا جان نیکی اور پوچھ پوچھ۔ تو عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹوں کو گیدر کرتے ہیں، تو ان میں سے ان کے جو بیٹے ہوتے ہیں ان کی شادیاں ہوئی ہوتی ہیں، ایک بیٹا ہوتا ہے عاصم، اس کی شادی نہیں ہوئی ہوتی، تو آر یو ریڈی فار دا میرج؟ ہی سیز یس، وائی ناٹ ابا جان، اگر آپ حکم دے رہے ہیں تو میں جو ہے میرے لوگ نو پرابلم فار می۔ فجر کی نماز پڑھاتے ہیں اور اس گھر میں جاتے ہیں اور اس خاتون سے یعنی پرپوزل لے کے جاتے ہیں کہ میرا بیٹا آپ سے شادی کرنا، آپ کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، اور ان کی بات بن جاتی ہے۔ اب سبحان اللہ، امیجن کریں ایک یہ چھوٹا سا انسیڈنٹ ہے، چھوٹا سا انسیڈنٹ ہے، آپ کو پتہ ہے عاصم کی جب شادی ہوتی ہے اس لڑکی کے ساتھ، ان کی بیٹی ہوتی ہے جس کا نام ہے لیلہ، اور لیلہ سے بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ یعنی عمر بن عبدالعزیز ان کے دادا ہیں عمر رضی اللہ عنہ۔ چھوٹا سا انسیڈنٹ ہے، لیکن سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پٹ سو مچ برکہ ان اٹ، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ نے نہ اس لڑکی کو دیکھا ہوتا ہے، نہ اس کی والدہ کو دیکھا ہوتا ہے، اور امیجن کریں اگر وہ کہتے کہ اچھا اس کی ماں نے یہ کہا ہے، کل اس کو میں اپنے کورٹ میں لے کے آتا ہوں اور دیکھو میں اس کا کیا حال کرتا ہوں، یعنی میرے خلاف ورزی کی ہے اس نے، نہیں، ہی لکڈ ایٹ دا برائٹر سائڈ آف دا پکچر۔ ان کو پتا تھا کہ یہ جو لڑکی بات کر رہی ہے نا، تقوی کی خوشبو آ رہی ہے اس سے، اور پھر اس کی شکل اور اس کا چہرہ یعنی دیکھے بغیر جو ہے پرپوزل بھیجتے ہیں اور شادی بھی ہو جاتی ہے۔ تو دس از ویری اسینشیل۔ ہم ہمیشہ، جیسے میں نے بتایا نا کہ ہم ہمیشہ نیگیٹیوٹی کی طرف ہم لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کی آپ نے اصلاح بھی کرنی ہو نا، ہم اس کی ساری اچھائیوں کو سائیڈ لائن کر کے نا اس کی برائیوں کے اوپر فوکس کرتے رہتے ہیں کہ تو نے یہ بھی کیا، تو نے یہ بھی کیا، تو نے یہ بھی کیا۔ ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ؟ اٹس اباؤٹ ٹائم وی اسٹارٹ اپریشیٹنگ پیپل، اور یہی اسلام ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ مجھے بتائیں، دس از ون آف دا موسٹ کامن کوسچنز جو لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم دعوت کیسے دیں، ہم دعوت کیسے پہنچائے لوگوں کو؟ آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرنا تو پہلے سیکھیں۔ آپ لوگوں کو اپریشیٹ کریں گے، ان کو دعوت دیں، اپنے ساتھ کھانے پہ بلائیں، کافی پہ بلائیں، ایک بانڈنگ پیدا کریں، تب جب آپ کوئی بھی بات اس کو بتائیں گے نا، اس کے دل میں وہ بات جائے گی۔ ہاں اگر آپ نے کہنا یہ ہے کہ اوے تجھے میں نے کل بولا تھا نماز پڑھنی، تو نے نماز نہیں پڑھی، مجھے تو بڑا غصہ آ رہا ہے تیرے پہ، آئی مین کم آن، آپ کو کیا لگتا ہے وہ آپ کی بات سنے گا؟ نو، وہ بولے گا بھائی تم کون ہو، میری اپنی زندگی ہے، میں جو کرنا چاہوں میں کر سکتا ہوں۔ اسی لیے کوئی بندہ ہماری بات نہیں سنتا۔ وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو پریزنٹ اسلام، کہ ہم نے اسلام کی دعوت دینی کیسے۔ عمر رضی اللہ عنہ اگر اس طرف ایکشن لے لیتے، اس خاتون کو، اس کی والدہ کو اگر پکڑ لیتے کہ تم نے یہ کیوں کیا ہے، تو کتنی بڑی خیر سے امت مسلمہ محروم رہ جاتی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، اور نریشن بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا تھا، اور جب خواب دیکھا پھر وہ اٹھے، کہتے ہیں یا اللہ دعا مانگتے ہیں کہ میری جنریشن میں، میری ہی فیملی میں ایسا شخص پیدا کر دے جو عدل کرے، جب ظلم عام ہو جائے تو وہ شخص عدل کرے۔ اور ان کو خواب میں دکھایا جاتا ہے عمر بن عبدالعزیز، یعنی دکھائے جاتے ہیں، وہ شخص دکھایا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس شخص کے فیس پہ سکار ہوتا ہے، اسکریچ ہوتا ہے، اور ہمیں نریشنز بتاتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز جب چھوٹے تھے نا،
تو ان کو ایک دفعہ ایک گھوڑے نے جب ایسے ٹانگ مارے نا، لات لگائی، تو ان کے یہاں پہ اسکار بن گیا تھا، ان کے نشان بن گیا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وی آلویز ہیو ٹو بی آپٹیمسٹک rather than being pessimistic. الحمدللہ ابھی تک ہم نے جو پڑھا ہے، جو سنا ہے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اٹس سو امیزنگ. بس ہمارا کرنے کا کام یہ ہے کہ وی ہیو ٹو فالو اٹ. جو بات ہمیں سمجھ میں آئی ہے اور جس چیز سے ہم کنونس ہوئے ہیں، اس کو ہم اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں. اب انشاءاللہ ہم عمر رضی اللہ عنہ کی لائف کے اس فیز میں جا رہے ہیں وچ از ویری ایموشنل. یہ وہ وقت ہے کہ وہ امت مسلمہ کو لیڈ کر رہے ہیں اور ان کو مینیج کر رہے ہیں اچھے طریقے سے. ناؤ دا ڈریمز اسٹارٹ کمنگ ان. اب ہوتا کیا کہ ان کے بس آخری اب یہ کہہ لیں کچھ سال چل رہے ہیں، تو اس حوالے سے انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اینڈ اٹ از ویری ایموشنل. تو لیٹس سی، اسٹارٹ کرتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور حضرت حذیفہ سے پوچھتے ہیں، یا حذیفہ تو مجھے بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں کیا کہا تھا، ان فتنوں کے بارے میں جو پے در پے آئیں گے، التی تموج کالموج، جو ویو آفٹر اندر ویو، ویو آفٹر ویو، ایک کے بعد ایک فتنہ جو ہے نمودار ہوگا، ظاہر ہوگا. حذیفہ رضی اللہ عنہ جب بیٹھے ہوتے ہیں، باقی صحابہ کرام میں بیٹھے ہوتے ہیں، بیسیکلی یہ پوچھتے ہیں کہ آج تم میں سے کسی کو پتہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا فتنوں کے بارے میں، جو احادیث تھی، جو نریشنز تھی. حذیفہ کہتے ہیں، ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، انا احفظہ، کہ مجھے یاد ہیں یا امیر المؤمنین، میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن پھر کہتے ہیں کہ یا امیر المؤمنین یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ اٹ، آپ کیوں فکر مند ہوتے ہیں فتنوں کے بارے میں. تو عمر رضی اللہ عنہ کے پوچھنے کے بعد کہتے ہیں کہ وائی آر یو سیئنگ دس، یعنی تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو. کہتے ہیں بینک و بینہا باب مغلق، آپ کے اور فتنوں کے درمیان میں ایک دروازہ ہے جو کہ بند ہے. گویا یا امیر المؤمنین آپ وہ دروازہ ہیں جنہوں نے ان فتنوں کو روک کے رکھا ہوا ہے. یو آر دیٹ ڈور. عمر رضی اللہ عنہ سمجھ جاتے ہیں، ہی واز ویری انٹیلیجنٹ، ان کو پتا ہوتا ہے کیا بات چل رہی ہے. پھر پوچھتے ہیں ایکسر الباب او یفتح، حذیفہ تم مجھے یہ بتاؤ، آیا اس دروازے کو توڑا جائے گا یا اس کو کھولا جائے گا. کہتے ہیں یا امیر المومنین بل یکسر، اس کو توڑا جائے گا، اٹ ول بی بروکن، اس کو توڑا جائے گا. عمر رضی اللہ عنہ یہ جواب سنتے ہیں، ہی اسٹارٹس ویپنگ، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر یہ دروازہ ٹوٹ گیا نا تو کبھی یہ بند نہیں ہوگا. ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے، کہاں تک بات جائے گی. اور واقعی وہ اپنی بات میں سچ تھے، آج تک وہ فتنے ختم نہیں ہوئے. اس کا فتنوں کا بات کرنے کا بھی موقع تو نہیں ہے. عمر رضی اللہ عنہ یہ جب بات سنتے ہیں نا، اپنے چہرے کو ایسے ڈھانپ لیتے ہیں، اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتے ہیں، کور کر لیتے ہیں، اور آنسو ان کے جاری ہوتے ہیں، اور روتے روتے وہ صحابہ کرام سے نکل کے باہر چلے جاتے ہیں. اینڈ صحابہ کرام دے آر سرپرائزڈ، بولتے ہیں کہ ابھی کیا ڈسکشن ہوئی ہے حذیفہ رضی اللہ عنہ کی اور عمر رضی اللہ عنہ کی. حذیفہ کو پتہ ہوتا ہے رضی اللہ عنہ، اور عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ دروازہ جس کی بات کی جا رہی ہے وہ عمر رضی اللہ عنہ ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جائے گا. ہی ول ناٹ ڈائی دا نیچرل ڈیتھ، ان کو شہید کیا جائے گا. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نا کچھ فتنے کھڑے ہونے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ چاہے جیسا مرضی ماحول ہو، کچھ ایسے شر پسند لوگ ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ نہیں، دے ڈونٹ لائک پیس، ان کو سلامتی نہیں پسند ہوتی، وہ چاہتے ہیں کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو. تو اسی طرح کا ایک شخص تھا اسیبیغ. وہ کرتا کیا تھا، ہی یوز ٹو سلینڈر، یہاں کی بات ادھر پہنچا دی، ادھر کی بات ادھر کہہ دی، جھوٹ گھڑ دیا، بہتان باندھا، تاکہ جو ہے ڈیسٹیبلائز کیا جائے حکومت کو اور گورنمنٹ کو، اور صحابہ کرام میں آپس میں مسلمانوں کے درمیان میں انتشار پھیلایا جائے. عمر رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلتا ہے نا کہ دس از ہیپننگ، یہ ہو رہا ہے، اسیبیغ کو بلاتے ہیں، اینڈ ہی لیشز ہم، اس کو مار پڑتی ہے، اس کو لیشز پڑتے ہیں، اور اس کو ملک بدر کر دیا جاتا ہے، اس کو نکال دیا جاتا ہے، ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے. ہوتا کیا ہے، بہت سالوں بعد
وہ توبہ طائب ہوتا ہے, توبہ کرتا ہے اور واپس اس کو آنے کی اجازت ہوتی ہے. عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نا جب یہ فتنہ کھڑا ہوا تھا, وہ انشاءاللہ عثمان رضی اللہ عنہ کی جب ہم انشاءاللہ بایوگرافی پڑھیں گے تب یہ بات کھل کے سامنے آئے گی. تو جو شر پسند لوگ تھے نا وہ کہتے تھے کہ ہمیں, اب ظاہری بات ہے ہمیں زیادہ نفری چاہیے, زیادہ لوگ چاہیے جو اس چیز کو آگے بڑھائے, آگ زیادہ پھیلائے. تو وہ کہتے تھے کہ اچھا یہ اسیبیغ اپنے زمانے میں یہ کام کیا کرتا تھا, تو اس کو انوائٹ کرتے ہیں کہ یہی ہمارا پلان ہے. یہ عثمان رضی اللہ عنہ کے وقت کی بات کر رہا ہوں, ان کی جو جب وہ خلیفہ تھے. اسیبیغ جب آتا ہے نا, اس کو جب پتہ چلتا ہے, وہ لوگوں کے سامنے, انہی لوگوں کے سامنے اپنی شرٹ اوپر کرتا ہے, کہتے ہیں ڈو یو سی دس, تمہیں نظر آ رہا ہے, لیشز کے نشان ہوتے ہیں. کہتے ہیں علمنی رجل صالح, مجھے ایک نیک بندے نے بڑا زبردست لیسن سکھایا تھا, سبق سکھلایا تھا اس نے, میں تم لوگوں کا ساتھی نہیں بن سکتا, میں اس چیز میں تم لوگوں کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ابھرنا شروع ہونا چاہتی تھی, لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو سنب کر دیا. nothing happened in his خلافہ. تو ہوتا کیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ عموماً دو دعائیں بڑی کثرت سے کیا کرتے تھے. ایک ان کی دعا ہوا کرتی تھی اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک, اے اللہ میں آپ سے شہادت کی موت طلب کرتا ہوں, اے اللہ میک می ڈائی ایز اے مارٹر, کہ میں شہید کی موت جو ہے مر کے میں جو ہے آپ کے پاس آؤں. اور اس کے ساتھ ساتھ کہا کرتے تھے وجعل موتی فی بلد نبیک, I want to die as a martyr, میں نے شہید ہونا ہے, اور I want to die in مدینہ, میں مدینہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں. اب حضرت حفصہ اور عبداللہ بن عمر ان کے بچے یہ جب باتیں سنتے تھے نا, they were surprised, وہ کہتے ہیں ابا جان آپ کیسی دعا مانگ رہے ہیں, this seems to be impossible, کیونکہ مدینہ یہ تو پورا گڑھ ہے مسلمانوں کا, جو بھی جنگیں ہو رہی ہیں, جو بھی یعنی وارز ہو رہی ہیں وہ تو بارڈرز پہ ہو رہی ہیں. اگر آپ ایسٹ کی اگر بات کریں تو پاکستان کے کچھ پارٹس اور وہاں افغانستان تک مسلمان کی فوجیں پہنچ چکی ہیں, اور اگر ویسٹ کی اگر بات کی جائے شام ہے, ایجپٹ ہے, اور کہاں تک فوجیں پہنچ چکی ہیں. قسطنطنیہ جو ہے وہ تو آگے تک بات جاتی ہے, اس سے پہلے فلسطین اور یہ سارا علاقہ. تو اٹس ناٹ پاسبل ابا جان آپ کیسی دعائیں مانگ رہے ہیں. تو وہ تھوڑا سا کوشچن کیا کرتے تھے. لیکن یہاں سے پتہ چلتا ہے when there is صدق in دعا, جب دعا سچی ہوتی ہے نا, اللہ تعالیٰ کو ریسورسز کی آپ ضرورت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی just says کن فیکون, اور وہ ہو جاتی ہے چیز. اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون, that's it. را مٹیریل جمع کرو یا ایسی صورتحال پیدا کر دو کہ یہ چیزیں ہو جائے, نو 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 نو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ایک اور دعا کیا کرتے تھے, دوسری دعا, کہ اے اللہ میں شہید ہوں تو کسی غیر مسلم کے ہاتھوں سے ہوں, ڈونٹ لیٹ می بی کلڈ بائی اے مسلم, کوئی مسلمان مجھے نہ مارے, کیونکہ ایسا نہ ہو قیامت کے دن وہ اور میں کھڑے ہوں اور ہم آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں, کیونکہ دونوں مسلمان ہیں. تو 3 things, اے اللہ میں شہید کی موت مانگتا ہوں, اور میں آپ کے نبی کے سٹی میں, آپ کے نبی کے شہر میں موت مانگتا ہوں, اور تیسرا میں کسی مسلمان کے ہاتھوں نہیں مرنا چاہتا. اور these 3 things seems to be impossible at that time. تو ہوتا کیا ہے کہ بات تھوڑی سی دعا کے بارے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. دعا مسلمان کا بہت بڑا ہتھیار ہے, اور کبھی بھی ایز اے مسلم ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہوتا کیا ہے کہ ہم دعا جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں نا, تو ہم چاہتے ہیں آل آف اے سڈن ہمیں وہ چیز مل جائے. ہم چاہتے ہیں ہم نے دعا مانگی ہے, ابھی 4 دن ہوئے نہیں ہماری دعا قبول ہو جائے. حالانکہ جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں, جب آپ دین پڑھتے ہیں, اسلام کو پڑھتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں پڑھتے ہیں, آپ مجھے بتائیں زکریا علیہ السلام, سورہ مریم شروع ہوتی ہے اور زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میرے بال سفید ہو گئے ہیں, یعنی میں بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہوں, میری ہڈیاں جواب دے رہی ہیں, میں آپ سے دعا کر رہا ہوں کہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما.
اور پھر کہتے ہیں وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ میں کبھی بھی آپ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بعد میں محروم نہیں رہا. ایسا ہوا ہی نہیں ہے کبھی کہ میں نے آپ سے کوئی چیز مانگی ہو اور آپ نے جو ہے مجھے اس سے محروم کر دیا ہو. Now pause for a moment. آپ مجھے بتائیں کہ کیا زکریا علیہ السلام ابھی بڑھاپے میں اولاد کی دعا کرتے تھے بس؟ نہیں. He was asking all of his life. جب سے ان کی شادی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں، ابھی بڑھاپے میں اور کہتے ہیں وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ میں نے جب بھی آپ سے دعا مانگی ہے نا، آپ نے اس کو قبول کیا ہے. You know the wisdom. آپ کو پتہ ہے کہ what is the right time، کہ کب مجھے وہ چیز عطا کی جائے اور کب جو ہے اس چیز سے مجھے محروم رکھا جائے. مجھے نہیں پتا. میرا کام کیا ہے؟ اسلم. میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے، سبمٹ کرنا ہے. What is the wisdom behind it؟ I don't care. یعنی مجھے کیئر تو کرنا سوری، یعنی مجھے اس کیا حکمت ہے مجھے اس کا نہیں پتا، لیکن I have to submit. اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے بتائیں، یعقوب علیہ السلام کی بات آتی ہے. یعقوب علیہ السلام جب یوسف علیہ السلام چلے گئے تھے، جب ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا، پھر وہ آگے مصر تک چلے گئے، یعقوب علیہ السلام اتنا روئے، اتنا روتے تھے کہ ہی بیکیم بلائنڈ، ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی. اور آپ کو کیا لگتا ہے وہ دعا نہیں مانگتے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میرا بیٹا مجھے واپس لوٹا دیں؟ اے اللہ از ویری ٹف فار می. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب دوبارہ یہ جب ملے تھے نا پوری فیملی، اٹ ٹوک 40 ایئرز. یعقوب علیہ السلام کی دعا 40 سال بعد قبول کی گئی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میں کب واٹ از دا رائٹ ٹائم ٹو گیو اٹ ٹو مائی سلیو، کہ میں اس بندے کو، یہ اپنے بندے کو یہ چیز عطا کروں. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں نریشنز اپون نریشنز آپ کو بڑے واقعات ملیں گے. ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا ہے. It's not the other way around. یعنی there's a difference. ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نچلے لیول کا ہے نا، کسی کمپنی میں کام کر رہا ہے ایز این امپلائی، وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے باس کو اپنا دوست بنا لیا. ٹھیک ہے، فیئر انف، گڈ تھنگ. لیکن اگر باس کہے نا کمپنی کا کہ میں نے اپنے فلاں امپلائی کو دوست بنایا ہے، which is greater of the two? The second one, right؟ کہ باس اپنے نیچے امپلائی کو دوست بنائے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ، اچھا جعل اللہ نہیں کہا، وَاتَّخَذَ اللہ، اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے طریقے سے، اس میں نا زور پایا جاتا ہے. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، میں نے، رب ذوالجلال نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا. What a privilege. لیکن ان کی بھی دعا وہ ساری زندگی مانگتے رہے رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے اولاد دی تو کب دی؟ بڑھاپے میں. He was patient all along. یہی مسلمان کا رویہ ہونا چاہیے. We don't have to be impatient. ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑ دینا چاہیے اتنا جلدی. So ایک تو یہ بات ہوگی، اور ایک اور بات کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی کوئی دعا مانگتا رہے، اس کی دعا قبول نہ ہو. واللہ میں آپ کو بتاؤں اس میں بھی خیر ہے، اس میں بھی حکمت ہے، اس میں بھی وزڈم ہے. آپ کو پتہ ہے جو دعا اس دنیا میں قبول نہیں ہوتی، اٹ از ایدر آف دا تھری تھنگس. ایک شکل اس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا اسی وقت ہی قبول کر لے، یہ تو ایک شکل ہے. ایک اس کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز تو عطا نہ کرے، لیکن کوئی مصیبت ہے، کوئی تکلیف ہے جو آپ تک پہنچنی تھی، لیکن اس دعا کی وجہ سے وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. اور ایک تیسری شکل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو سکتا ہے نہ تو آپ کی وہ دعا اس وقت قبول کرے، نہ کوئی مصیبت ٹالیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کا اجر آپ کو قیامت کے دن دیں گے. اور انسان قیامت کے دن جب دیکھے گا نا جو دعائیں اس کی پوری نہیں ہوئی ہوں گی، انبار کھڑا ہوگا حسنات کا، نیکیوں کا، تو وہ وش کرے گا، سوچے گا اے اللہ کاش کہ میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، مجھے یہاں پر ہی سارا اجر مل جاتا. اٹس دی وائس ورسا. آج ہم بڑے بے صبرے ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہی بات آتی ہے سمعنا و اطعنا. میں آپ کو بتاؤں لٹرلی ہمارا دین بہت زبردست ہے، کمال کا دین ہے.
لوگ مارے مارے پھرنے کے کوئی نہ کوئی ان کو وے آف لائف ملے, وہ اپنی ریسرچ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, رات دن ایک کر رہے ہیں. آپ کو کوئی ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, دین آپ کے سامنے پریزنٹ کر دیا گیا. یو جسٹ ہیو ٹو ایکسپٹ دیٹ سیٹ اینڈ لیڈ یور لائف اکارڈنگلی. آپ سے صرف یہی طلب ہے, اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں آپ سے. یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اوور اسمارٹ. تھوڑا سا پڑھ لیا, نہیں جی اب جی ہم اپنے خود فیصلے کرنے لگ جائیں گے. ناؤ سائنس از ایوری تھنگ. کیوں بھائی؟ سائنس کا پیدا کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ ہی ہیں. آل رائٹ, تو یہ ہم نے سمجھنا ہے کہ دعا ہم مانگیں اور کبھی بھی ہم لوگ جو ہے فرسٹریٹڈ نہ ہو جائیں دعا مانگتے مانگتے. اچھا ہوا کیا, اس کے ساتھ ساتھ ایک قیدی تھا جس کا نام ہے ابو لولو فیروز, اور یہ قیدی جب مسلمانوں نے ایران فتح کیا تھا نا, پرشیا, تو یہ قیدی آگے تھے مدینہ میں. عموماً عمر رضی اللہ عنہ کی پالیسی یہ تھی کہ کوئی بھی قیدی وہ مدینہ کے اندر نہیں آئے گا, کیونکہ اس سے سیکیورٹی کمپرومائز ہوتی ہے. لیکن یہ ایک اسپیشل کیس تھا, کیونکہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ وہ اس قیدی کو لے کے آئے تھے, کیونکہ کہ یہ ہی واز اے ویری اسپیشل کرافٹس مین, یعنی بڑا کاریگر تھا اور یہ بہت ساری چیزیں بناتا تھا, یعنی چکی بھی بنا لیتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو جنگی ساز و سامان ہوتے ہیں, ویپنز آف وار, چاہے وہ خنجر ہے, تلواریں ہیں, اور بھی شیلڈز وغیرہ, یہ بنایا کرتا تھا اور بڑا ماہر تھا ان چیزوں میں. تو یہ ایک ایکسیپشنل کیس تھا. اچھا یہ چونکہ کاریگر تھا تو یہ ایک دفعہ نا کمپلین لے کے آیا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کہ میرا جو مالک ہے نا مجھ سے بڑا ہارڈ ورک لیتا ہے اور مجھے اس کے عوض نا پراپر مجھے میری انکم, میری سیلری نہیں دیتا. کام مجھ سے زیادہ لیتا ہے اور اس کے ریٹرن میں مجھے سیلری پراپر نہیں ملتی. عمر رضی اللہ عنہ دونوں کو بلاتے ہیں, ابو لولو کو بھی بلاتے ہیں اور غلام کو بھی بلاتے ہیں اور مغیرہ بن شعبہ کو بھی بلاتے ہیں. تو ساری بات سنتے ہیں. آفٹر آل طے یہ پایا جاتا ہے کہ نہیں ابو لولو, جو تمہیں یہ دے رہے ہیں نا, پیسے دے رہے ہیں, دیٹ از سفیشینٹ. تمہاری جو ٹیکنیکلٹیز ہیں, جو تمہارا ہنر ہے, اس کے لحاظ سے تمہیں پراپر اماؤنٹ مل رہی ہے, کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے سامنے بول بھی دیتے, مغیرہ اپنا ہاتھ ہلکا رکھو اپنے غلام پہ, بی پیشنٹ ود ہم, اس کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. اچھا ابو لولو, اس کے دل میں نا پہلی خار تھی مسلمانوں کے لیے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے پرشیا واز اے ویری واسٹ امپائر, یعنی ان کا ایک نام تھا, دبدبہ تھا پوری دنیا میں اس وقت. اور یعنی ایک انسیڈنٹ مجھے یاد آ رہا ہے, بیک ان مائی کالج ان یو اے ای, میرے نا کچھ ایرانی دوست تھے. تو جب میں when I was reading these narrations, واقعی میں نے اس وقت ایکسپیرینس کیا تھا. آج بھی جو ایرانینز ہیں نا, they were very good friends of mine, بڑے اچھے دوست تھے. لیکن ایرانیوں کو آج بھی فخر ہے کہ ہم نے دنیا میں راج کیا تھا, دنیا پہ ہماری حکومت تھی, اور یعنی it was a very big thing, پرشین امپائر. تو بہرحال ایک تو اس کو یہ یعنی غصہ بڑا تھا کہ ہاؤ ڈیئر دیز مسلمین, یہ مسلمانوں نے ہماری امپائر کو سب کچھ ختم کر دیا ہے. اور اب جب حکم اس کے مطابق نہیں نہ ہوا تو اور وہ غصے میں آ کر اس نے اپنے دل میں قسم اٹھائی کہ میں عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دوں گا, I will kill him. تو ہوتا کیا ہے کہ آفٹر فیو ڈیز عمر رضی اللہ عنہ ایسے چل رہے ہوتے ہیں, ہی از واکنگ ان دا اسٹریٹس, تو ابو لولو وہاں سے آ رہا ہوتا ہے اور ان گڈ جسچر, بڑے ہنسی مذاق میں کہتے ہیں, ابو لولو میں نے تمہاری کاریگری کے بارے میں بڑا سنا ہے کہ تم بڑے ہنرمند آدمی ہو, why don't you make me something. یعنی ایک نریشن, مختلف نریشنز ہیں, کئی نریشنز بتاتے ہیں کوئی چکی کا کہا تھا, مجھے بھی ان میں سے کوئی چیز بنا کے دے دو, میں بھی دیکھوں گا تم کتنے جو ہے اسکلڈ ہو. یا کوئی تلوار کا کہا ہوگا یا کسی خنجر کا کہا ہوگا. عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے سب صحابہ کرام بھی ہیں اس وقت. ابو لولو کہتا ہے یا امیر المومنین, آپ کے لیے تو میں ایسی چیز بناؤں گا کہ ساری دنیا دیکھے گی. صحابہ کرام پیچھے سے سن رہے ہیں, عمر رضی اللہ عنہ بھی سن رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد جب ابو لولو چلا جاتا ہے نا, آپ کو کیا لگتا ہے عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں چلا اس نے کیا ٹونٹ مارا ہے؟ صحابہ کرام کی طرف مڑتے ہیں, کہتے ہیں یو نو واٹ جسٹ ہیپن, وعدنی بالقتل, اس نے مجھے قتل کرنے کا عہد کر کے گیا میرے سامنے مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا.
صحابہ کرام جب یہ سنتے ہیں نا کہتے ہیں کہ یا امیر المومنین وائی ڈونٹ وی کیچ ہم فرسٹ, اس کو ابھی پکڑ لیتے ہیں اور اس کو کیس بناتے ہیں اس کے اگینسٹ, اس کو ابھی جیل میں ڈال دیتے ہیں. حالانکہ اب دیکھیں اپیرنٹلی تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کے کیا موٹیوز ہیں, رائٹ, کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. لیکن سبحان اللہ when it comes to justice brothers واللہ it's a lesson for us. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایقتل علی الظن, کیا تم اس شخص کو صرف گمان کے بہاف پہ, یعنی صرف وہ گمان کے طور پہ تم اس کو قتل کر دو گے؟ نو نو نو, جب تک میں ہوں ایسا نہیں ہوگا, جب تک ہم پریکٹیکلی کوئی عمل نہ دیکھ رہے ہیں. آمین سبحان اللہ. حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ he was محدث, he knew what's happening, ان کو پتہ کہ یہ کیا دھمکی دے کے گیا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ اب مختلف نا ڈریمز آتے ہیں, خواب آتے ہیں. میں 2-3 ڈریمز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایک دفعہ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ, who is this صحابی؟ عوف بن مالک. آپ کو یاد ہے ہم نے ایک چیز ڈسکس کی تھی جب عمر رضی اللہ عنہ نے ایک حکم جاری کیا تھا کہ جب دیت کے معاملے میں انگلیوں کے, تو عوف بن مالک اس وقت مصر میں تھے. جب ان کو پتہ چلا کہ یہ عمر رضی اللہ عنہ نے ججمنٹ پاس کیا تو وہ آئے تھے مصر سے, مدینہ میں آئے تھے. ہی از دا سیم صحابی. عوف بن مالک وہ نریٹ کرتے ہیں کہ وہ اس وقت جیروسلم میں تھے, فلسطین میں تھے, اور وہ ابو بکر کا دور خلافت چل رہا ہے اس وقت. کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ آسمانوں سے ایک رسی لٹک رہی ہے, the rope is hanging, اور سارے لوگ اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کسی سے بھی پکڑی نہیں جا رہی رسی. عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں and he is triple the size, وہ سب سے اونچے ہیں, وہ آرام سے رسی کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر وہ آسمان پر اوپر چلے جاتے ہیں. تو بولتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا اور میں نے جو ہے حیرانگی کا اظہار کیا کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہم لوگ کوشش کر رہے تھے, ہم سے تو نہیں رسی پکڑی گئی, عمر آئے ہیں اور عمر نے ایک دم پکڑ کے جو ہے اوپر چلے گئے ہیں. آسمان, ابھی وہ خواب دیکھ رہے ہیں, آسمان سے جواب آتا ہے. جواب یہ آتا ہے, 3 چیزیں آتی ہیں, 3 جوابات آتے ہیں. کہتے ہیں یہ اس لیے ہوا کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے زمین پہ. ابھی عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ نہیں بنے اور یہ خواب دیکھ رہے ہیں عوف بن مالک کہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے زمین پہ. نمبر 2, وَلَا يَخَافُ لَوْمَةَ لَائِمٍ, اور عمر کو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی. He does not care about anybody. اور یہ آپ نے دیکھ لیا تھا جیروسلم میں جب گئے تھے عمر رضی اللہ عنہ, سبحان اللہ, his attire, ان کو کسی کی پرواہ نہیں تھی. All he was fearing was Allah. ان کو صرف اللہ کا ڈر تھا کہ اگر اللہ مجھ سے راضی ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. And number 3, وَيُقْتَلُ شَهِيدًا, he will die as a martyr, وہ شہید ہو کے اس دنیا سے جائیں گے. اچھا ہوتا کیا, یہ خواب اس وقت عوف بن مالک آ کے عمر رضی اللہ عنہ کو بتاتے ہیں کہ یہ میں نے خواب دیکھا ہے اور عمر یہ معاملہ ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے عمر رضی اللہ عنہ کو کتنی دفعہ بشارتیں ملی تھی, عشرہ مبشرہ کی بھی ملی ہیں, کتنی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواب دیکھا آپ کی شان کے مطابق ان کے بارے میں. عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہہ دی کہ دیکھو میری یہ شان ہے, اب دیکھو عوف بن مالک نے بھی میرے حوالے سے خواب دیکھ لیا ہے. ہی جسٹ اگنورز اٹ, بس یہاں سے سنا اور یہاں سے نکال دے, ٹھیک ہے آپ نے خواب دیکھا, اوکے الحمدللہ فائن. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب عمر رضی اللہ عنہ فلسطین آتے ہیں نا, the first time جب وہ آتے ہیں, فلسطین کی چابیاں جب ان کو ملتی ہیں, تو اس وقت صحابہ اکرام میں عوف بن مالک بھی ہوتے ہیں. اب کتنے سال گزر چکے ہوتے ہیں, عوف بن مالک کو پاس بلاتے ہیں, بولتے ہیں عوف بن مالک ڈو یو ریمبر دا ڈریم وچ یو سو, تم نے جو خواب دیکھا تھا. بولتے ہیں یس 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 آئی سو اٹ, لیکن آپ نے تو اس میں کوئی دھیان ہی نہیں دیا. بولتے ہیں نہیں میں نے اس کے بارے میں بڑا سوچا تھا. پہلی چیز جو تم نے دیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے خلیفہ بنا دیں گے, وہ تو سچ اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھا دیا. نمبر 2, تم نے جو دیکھا تھا, جو آواز آئی تھی, دیٹ واز وَلَا يَخَافُ لَوْمَةَ لَائِمٍ, کہ کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کا مجھ پہ اثر نہیں ہوتا. I don't care about anybody else. اور یہ نا قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہے, بڑی زبردست آیت ہے, جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, تمام ایمان والوں کو ایڈریس کرتے ہیں.
یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی شخص اسلام سے روگردانی کرے گا نا، اسلام سے منہ موڑ لے گا، تو پتہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے کے آئیں گے، ایسے لوگوں کو اٹھائیں گے، یحبہم ویحبونہ، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مومنوں پہ بڑا وہ نرم ہوں گے، they will be very soft hearted towards the مسلمین، اور نان بلیورز کی طرف وہ بڑے سخت ہوں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کریں گے، اور ان کی کیا ایٹریبیوٹ کیا ہوں گی، ان کی کیریکٹرسٹکس کیا ہوں گی؟ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، دس از ویری ویری امپورٹنٹ۔ کوئی ملامت جب ان کو کرے گا نا کہ اوئے دیکھو بڑا مولوی آیا ہے، اوئے دیکھو یہ حجاب اس نے پہنا ہوا ہے، یہ دیکھو کل بھول گئے، کل تو یہ کرتا تھا، they will not care about those things۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، ان کو پرواہ نہیں ہوگی لوگوں کی باتوں کی، لوگ کہتے ہیں تو کہتے پھرے، کیونکہ اگر ہم یا کوئی بھی مسلمان اگر کوئی اچھے کام کرتا ہے لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں کر رہا ہوتا، he is doing it solely for the رضا of اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے وہ کر رہا ہوتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اچھا جو تم نے یہ دوسری چیز دیکھی تھی نا ولا یخاف لومۃ لائم، یہ بھی ٹھیک ہے، خدا کی قسم مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دین اور اس کے رسول کے علاوہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ And as far as third thing is concerned, وَيُقْتَلُ شَهِيدًا، I was thinking, I was talking to myself، میں سوچ رہا تھا یہ کیسے ہوگا، کیونکہ وہ دعا مانگا کرتے تھے نا کہ مجھے مدینہ میں شہادت ہو، اور مجھے بتاؤ یہ کیسے ہوگا، کیونکہ وہ چاہتے تھے ان کی ایسی جو ہے موت ہو۔ تو یہ ایک نریشن ہے، ایک خواب ہے جو اوف بن مالک نے دیکھا تھا، اور اب دوسرا خواب آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ویری بیوٹیفل ڈریم۔ ابو موسیٰ الاشعری یہ شام میں گورنر ہوتے ہیں، اور عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو ایز اے گورنر وہاں پہ اپوائنٹ کیا ہوتا ہے۔ دیکھتے کیا ہیں کہ خواب میں کچھ فصلیں ہیں اور کچھ گھوڑے ہیں، آہستہ آہستہ سب کچھ غائب ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے، یعنی ان ادر ورڈز خوشحالی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ابو موسیٰ الاشعری پھر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک پہاڑ ہے، پہاڑ کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں، اور دور عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دور سے اشارہ کر رہے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کو، عمر it's time to come، ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ، عمر آ جاؤ ادھر۔ جب یہ ان کو جاگ آتی ہے نا ابو موسیٰ الاشعری، یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کس طرف انڈیکیشن ہو رہی ہے، تو یہ صحابہ کرام جب ان کے آس پاس ہوتے ہیں، ان کو جب یہ اپنا خواب بتاتے ہیں نا صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ خط لکھ کے کیوں نہیں بھیجتے عمر رضی اللہ عنہ کو کہ یہ آپ نے دیکھا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں وہ پہلا شخص نہیں بننا چاہتا جو امیر المؤمنین کو ان کی موت کے بارے میں ان کو آگاہ کرے، I don't want to do that۔ اور تیسرا خواب وہ میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھتا ہوں جو کہ حضرت عمر نے خود دیکھا تھا اپنے بارے میں۔ ہوتا کیا ہے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافہ میں ہر سال حج کیا کرتے تھے، اور اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے 10 حج کیے، اور جب حج وہ کیا کرتے تھے نا تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے عرفہ کے دن، یعنی ہاتھ اپنے بلند کر کے دعا مانگا کرتے تھے، یا رب قد کبر سنی، اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، I have become weak، وضعفت قوتی، اور میری جو قوت ہے نا وہ بھی ویک ہو گئی ہے، I am weak now، میں ضعیف ہو گیا ہوں، وانتشرت امتی، اور میرے لوگ پھیل گئے ہیں، امت مسلمہ پھیل گئی ہے، تو اے اللہ مجھے اس حال میں آپ اٹھا لیجئے کہ امت مسلمہ مجھ سے راضی ہو، کہ جو میں نے ان سے سلوک کیا ہے، جتنا ان کا خیال رکھا ہے، مجھے انہی حالات میں آپ اٹھا لیجئے۔ تو he comes back to Medina after the Hajj، اور the date is 21st ذوالحجہ، 21st ذوالحجہ، اور جمعے کا دن ہوتا ہے، and the year is 23rd year of Hijrah،
23 سال ہو جاتے ہیں ہجرت کے. اب وہ خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں اپنے خواب کے بارے میں. کہتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو میں نے خواب دیکھا ہے. خواب میں نے کیا دیکھا ہے کہ ایک روسٹر، ایک مرغا میرے پاس آتا ہے اور اس نے مجھے 2 دفعہ اپنی چونچ میرے فور ہیڈ پہ ماری ہے اور مجھے یہ انڈیکیشن مل رہی ہے کہ میں اب بہت جلدی اس دنیا سے جانے والا ہوں. لیکن لوگ پھر جو ہے یہ مشورہ دیتے ہیں کہ یا امیر المومنین آپ خلیفہ کیوں نہیں اپوائنٹ کر دیتے. کہتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ اپنے دین کو محروم نہیں رکھے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اپنے پلانز ہیں. ہوتا کیا ہے کہ ایگزیکٹلی آفٹر 2 days یعنی 23 ذو الحجہ، یہ ابھی جمعے کا دن ہوتا ہے، 2 دن کے بعد فجر کی نماز کے لیے اب وہ تیار ہوتے ہیں اور فجر کی نماز کے لیے جاتے ہیں مسجد کی طرف. اس وقت ان کی ایج ہوتی ہے 63. دیٹ از دا سیم ایج آف ابو بکر رضی اللہ عنہ. ان کی بھی 63 عمر ہوتی ہے اور وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور یہی عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے. سو آل آف دیم آر 63 ایئرز آف ایج، اور ان کی بھی 63 ایج ہوتی ہے. آپ صلاۃ الفجر کے لیے جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں لائٹس تو تھی نہیں، تو فجر کی نماز لیڈ کرنے لگتے ہیں. اس سے پہلے بہت سارے نریشنز ہیں. آپ دیکھیں، اب ظاہری بات ہے ان کی شہادت کا ابھی واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. صحابہ کرام بہت سارے موجود تھے وہاں پہ، تو ہمیں بہت ساری نریشنز ملتی ہیں کہ جنہوں نے دیکھا تھی ان کی شہادت. تو ایک نریشن ہے عامر بن میمون کی، دیٹ از ویری ایکسٹینسو، وہ میں نریشن آپ کے سامنے رکھوں گا. کہتے ہیں عامر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں اس دن جو امام ہیں عمر رضی اللہ عنہ وہ تو سب سے آگے ہیں، میرے آگے عبداللہ بن عباس کھڑے ہیں اور میں سیکنڈ رو میں ہوں، سیکنڈ صف میں ہوں. وہ نریٹ کرتے ہیں. ایک تو وہاں پہ بالکل روشنی نہیں تھی، دیٹ واز کمپلیٹلی ڈارک ایٹ دیٹ ٹائم، کوئی روشن نہیں تھی. تو ابو لولو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں کی صفوں میں آ جاتا ہے، حالانکہ وہ نان مسلم ہوتا ہے اور اس نے بڑا ایک کلاک پہنا ہوتا ہے، ایک چادر لی ہوتی ہے اپنے اوپر، اور اس نے نا ایک خنجر ڈالا ہوتا ہے اپنی جیب میں، یعنی سائیڈ میں. اور یہ خنجر اس نے اسپیشل بنایا ہوتا ہے، دونوں سائیڈ سے اس کو شارپ کیا ہوا ہوتا ہے اس نے، اور ساری رات اس کو یعنی پوائزن لگا کے، زہر لگا کے، تاکہ وار ہو اور اسی وقت ہی اس کا اثر ہو جائے. تو اس نے چھپا کے رکھتا ہے اپنے خنجر کو. تو جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھانا شروع کرتے ہیں، اور نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ مجھے گیس کر کے بتا سکتے ہیں کہ کون سی سورت پڑھی ہوگی انہوں نے؟ سورہ یوسف کی تلاوت کرتے ہیں. اور عموماً ان کا طریقہ یہ تھا، جب سورہ یوسف پڑھتے تھے نا، ہی یوز ٹو ویپ، ان کو رونا آ جاتا تھا. تو وہ نماز پڑھتے ہیں، قیام کے بعد جب رکوع میں جاتے ہیں، رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں، جب سجدے میں جاتے ہیں نا، تو ابو لولو کو موقع مل جاتا ہے اور وہ اپنا خنجر نکال کے عمر رضی اللہ عنہ کو سٹیب کرنا شروع کر دیتا ہے. ان کی کمر پہ سٹیب کرتا ہے، شولڈرز میں کرتا ہے، یعنی کم از کم 8-9 دفعہ جب سٹیب کر دیتا ہے نا، عمر رضی اللہ عنہ اب سیدھا ہو جاتے ہیں، ان کی کمر زمین پہ ہوتی ہے اور وہ بھاری سانس لیتے ہیں. اور آخری وار جو کرتا ہے نا ابو لولو، وہ ان کے پیٹ میں کرتا ہے، جو کہ بڑا بھاری ایک وار ہوتا ہے. یہ کرنے کے بعد نا ابو لولو بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. جب وہ بھاگ رہا ہوتا ہے، کچھ صحابہ کرام اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پکڑتے پکڑتے اب کرتا کہ اس نے تو اپنی جان بچانی ہے، وہ اپنا خنجر چلاتا رہتا ہے اندھیرے میں، جس کی وجہ سے 9 صحابہ اور شہید ہو جاتے ہیں. 9 صحابہ شہید ہوتے ہیں اور تقریباً 13 زخمی ہو جاتے ہیں. You know what is the first thing Umar رضی اللہ عنہ did? عبد الرحمن بن عوف کی ٹانگ کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں صلی بالناس عبد الرحمن، نماز کمپلیٹ کرواؤ. امیجن کر سکتے ہیں ہاؤ پاورفل از دیٹ. یعنی اتنا بڑا شوق لگا ہو کسی شخص کو، پھر بھی اس کے ذہن میں پہلی چیز کیا آ رہی ہو؟ نماز. عبد الرحمن نماز کمپلیٹ کرواؤ لوگوں کی. تو عبد الرحمن آتے ہیں، فرنٹ رو پہ آتے ہیں، نماز پڑھانا شروع کرواتے ہیں سیکنڈ رکعہ، اور چھوٹی سورت پڑھتے ہیں، پھر جلدی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے
کچھ صحابہ مینیج کر لیتے ہیں اور ابو لولو کے اوپر چادر پھینک دیتے ہیں. جب ابو لولو کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ ناؤ میں بس گھیرا گیا ہوں، میں اب میں پکڑا جاؤں گا، تو اسی خنجر سے اپنے آپ کو سٹیپ کرتا ہے اور وہ ہی کمٹس سوسائڈ. مسجد نبوی میں یہ ہوا تھا. صحابہ اکرام شہید ہیں وہاں پہ، their bodies are there. ابو لولو وہاں پہ ہے اور عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہ he is lying on the ground. ہوتا کیا ہے کہ ایک کھلبلی سی مچ جاتی ہے اور صحابہ اکرام دیکھتے ہیں کہ کون سا سب سے قریب گھر ہے. عبداللہ بن عمر جو ان کے بیٹے ہوتے ہیں ان کا گھر سب سے قریب ہوتا ہے. ان کو پکڑ کے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں عبداللہ بن عمر کے گھر، ان کے بیٹے کے گھر. عبداللہ بڑے جو ہے غم میں ہیں، تکلیف میں، کہتے ہیں یا اباتا یا اباتا، او ابا جان، اے ابا جان آنکھیں کھولیں. اس وقت تک عمر رضی اللہ عنہ ہوش میں نہیں ہوتے، ہی از انکانشیس. تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آتا ہے نا ان کو، اور ہوش آتے ہی the first thing عمر رضی اللہ عنہ asks، پتہ کیا کہتے ہیں؟ اصل الناس. عبداللہ مجھے بتاؤ کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے فجر کی؟ کیونکہ جب تک مجھے ہوش تھا لوگ نماز پڑھ رہے تھے، مجھے نہیں پتا اس کے بعد کیا ہوا ہے. اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو عبداللہ جواب دیتے ہیں ابا جان لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، الحمدللہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے. تو اور پھر کہتے ہیں عبداللہ مجھے بٹھاؤ. عمر رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی شخص ہوتا نا، اس پہ اتنی انرجی نہیں ہوتی، وہ کب کا اس دنیا سے چلا گیا ہوتا. ہی واز اے ویری اسٹرانگ مین. تصور کریں خون بہہ رہا ہے اور وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں مجھے بٹھاؤ، اور کہتے ہیں مجھے میرے لیے پانی لے کے آؤ. صحابہ کرام سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کو ابھی پیاس لگ رہی ہے، بھی وہ پانی پئیں گے. پانی جیسے ہی آتا ہے وضو کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں وہ. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے میری نماز کمپلیٹ نہیں ہوئی ابھی تک. وضو کرتے ہیں، اپنی نماز کمپلیٹ کرتے ہیں. کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر پوچھتے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، پوچھتے ہیں من قتلنی، کس نے مجھے قتل کیا ہے؟ کہتے ہیں المجوسی، ابو لولو کا نام لیتے ہیں. تو ان کو پہلے ہی شک تھا کہ اسی نے کیا ہوگا. اور پھر جب کہتے ہیں کہ برنگ می ملک، میں نے دودھ پینا ہے. دودھ جب لے کے آتے ہیں پیالے میں، تصور کریں جب وہ دودھ پینا شروع کرتے ہیں نا، جو حصہ پی رہے ہیں وہ ان کے پیٹ سے باہر نکلتا جا رہا ہے. دس از ہز کنڈیشن. تو جب یہ حالت صحابہ کرام دیکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ کسی طبیب کو بلاؤ، حکیم کو بلاؤ کہ اس کو مینیج تو کریں. جو بھی وہاں پہ سرجری کا جو بھی معاملہ تھا سرجری کر کے دیکھے تو صحیح آیا، اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا. حکیم جب آتا ہے، حکیم جب دیکھتا ہے کہ یہ سچویشن ہے تو کہتا ہے کہ یا امیر المومنین آپ زیادہ دیر تک بچ نہیں پائیں گے، لہٰذا آپ وصیت کر لیں. عمر رضی اللہ عنہ وصیت کرتے ہیں، عبداللہ کو بلاتے ہیں اپنے بیٹے کو، کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹا، میرے اوپر جو جو قرض ہے نا تم میرے پاس دیکھ لو، جو میرا مال ہے اس سے میرا قرض اتارنے کی کوشش کرنا. اگر تم دیکھو میرے پاس مال ختم ہو گیا اور ابھی بھی قرض باقی ہے تو تم لوگ آپس میں جو فیملی ممبرز ہیں مل کے وہ قرض ادا کرنے کی کوشش کرنا. اور اگر دیکھو تب بھی اگر قرض نہیں چکا پا رہے تو بنو عدی سے پوچھنا. کہتے ہیں کیونکہ میرے پاس اتنا مال نہیں ہے. ہی از دا موسٹ پاورفل مین آف دیٹ ٹائم. کہتے ہیں میرے پاس اتنا مال نہیں ہے. اگر بنو عدی سے بھی معاملہ پورا نہ ریزالو ہو سکے تو قریش کے پاس جانا، ان سے ہیلپ لینا، وہ تمہاری ہیلپ کریں گے قرض دینے میں. تو ہوتا کیا ہے کہ اب ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے، جلدی جلدی میں وہ ایک شورا کمیٹی بناتے ہیں اور صحابہ اکرام کو انوائٹ کرتے ہیں. ان میں سے 10 مبشرہ ہوتے ہیں صحابہ اکرام، سب کو بلاتے ہیں سوائے ایک کے. You know who that صحابہ is؟ سعید بن زید رضی اللہ عنہ، جو ان کے کزن ہوتے ہیں. وہ زید بن عمر بن نفیل کے بیٹے. پتہ آپ کو کیوں ان کو نہیں بلاتے؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ گورنمنٹ میں کوئی بھی اپنا ریلیٹیو نہ لے کے آؤں. یہ نہ ہو کل کو لوگ انگلیاں کھڑی کریں کہ تم نے اے عمر تم نے اپنے رشتہ داروں کو کیوں گورنمنٹ میں لے کے آئے ہو. حالانکہ لوگ ایمفسائز کر رہے تھے یا عمر یہ امیر المؤمنین، آپ عبداللہ بن عمر کو کیوں نہیں اپوائنٹ کر دیتے ایز اے خلیفہ؟ کیونکہ عبداللہ بن عمر بالکل کاپی تھے اپنے والد کے. ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے طور طریقے اپنے والد کے جیسا تھا. حضرت عمر کہتے ہیں نہیں،
ایسا نہیں ہوگا. صحابہ کرام کو یعنی شورا بناتے ہیں عشرہ مبشرہ کی, کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون خلیفہ بنے گا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, عبداللہ کو پھر بلاتے ہیں قریب. جب یہ بھی معاملہ ہو جاتا ہے, کہتے ہیں عبداللہ میری ایک خواہش ہے, اس میں کیا تم میری مدد کرو گے؟ کہتے ہیں ابا جان آپ حکم کر کے دیکھے تو صحیح. کہتے ہیں میری طرف سے سلام پیش کرنا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو, عائشہ رضی اللہ عنہا کو سلام پیش کرنا, اور یہ مت کہنا کہ یہ امیر المؤمنین کا سلام ہے, کیونکہ آئی ایم نو لانگر امیر المؤمنین. کہنا عمر سلام پیش کر رہا ہے, اور ان سے ریکویسٹ کرنا کہ اگر آپ کو برا نہ لگے, کیا میں اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے دوست کے پاس آیا میں دفن ہو سکتا ہوں؟ میری ایک خواہش ہے یہ. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ابا جان میں کوشش کرتا ہوں. جاتے ہیں اور عائشہ رضی اللہ عنہ کو روتا ہوا پاتے ہیں اور اپنی ڈیمانڈ سامنے رکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ میرے ابا جان کہہ رہے ہیں. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ خدا کی قسم یہ جگہ میں نے اپنے لیے ریزرو کی ہوئی تھی. کیوں؟ کیونکہ امیجن کریں یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا روم ہے, ان کا اپنا حجرہ ہے, ان کے روم میں ان کے ہسبینڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے, انہی کے روم میں ان کے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بھی قبر ہے. دیٹ از ہر ہاؤس. تو کہتے ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ میں ان کے ساتھ جو ہے میں وہاں پہ بری ہوں, مجھے وہاں پہ دفن کیا جائے, لیکن مجھے پتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی عمر سے, مجھے پتا ہے کہ میرے والد کو کتنی محبت تھی عمر رضی اللہ عنہ سے, لہٰذا میں کمپرومائز کر لیتی ہوں. اور ان کو اجازت مل جاتی ہے. عبداللہ بن عمر جب آتے ہیں, ان کا چہرہ دیکھ کے عمر رضی اللہ عنہ کو محسوس ایسے ہوتا ہے کہ اجازت مل گئی. بولتے ہیں کہ کیا خوشخبری لے کے آئے ہو؟ کہتے ہیں ابا جان جی اجازت مل گئی ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے میری یہ خواہش بھی پوری کر دی. تھوڑی دیر بعد سبحان اللہ لوگوں کا نا آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تیمارداری کرنے کے لیے, پوچھنے کے لیے کہ کیسی طبیعت ہے, کیسی صحت ہے آپ کی. صحابہ کرام آتے ہیں, کہتے ہیں یا امیر المؤمنین آپ نے تو امیر ہونے کا حق ادا کر دیا, آپ نے لوگوں کا اتنا خیال رکھا ہے, آپ نے یہ کام کیا, آپ نے یہ کام کیا ہے, تعریف کرتے رہتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ سب کو ایڈریس کرتے ہیں, کہتے ہیں اتشہد لی بذلک یوم القیامہ, اے لوگو کیا تم میرے لیے یہ جو تم کہہ رہے ہو گواہی دو گے قیامت کے دن؟ سبحان اللہ. ہی واز دیٹ افریڈ کہ اے اللہ کہیں ایسا تو نہیں ہے, کہیں نہ کہیں مجھ سے کوتاہی تو نہیں ہو گئی, کیا تم گواہی دو گے قیامت کے دن جو تم ابھی کہہ رہے ہو؟ سب صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا امیر المومنین, ہم گواہی دیں گے. اور پھر سینیریو چیک کریں, عبداللہ بن عمر بیٹھے ہیں اور ان کے والد کا سر عمر رضی اللہ عنہ کا سر, امیر المؤمنین دا موسٹ پاورفل مین, ان کا سر ان کی گود میں ہے. کہتے ہیں میرے بیٹا میرا سر نیچے زمین پہ رکھ دو, جسٹ پٹ مائی ہیڈ ان دا ڈسٹ. عبداللہ جب یہ بات سنتے ہیں کہتے ہیں یا یعنی ابا جان آئی کین ناٹ ڈو دیٹ, وائی, کیوں میں ایسا کروں؟ یو نو واٹ ہی سیز, کہتے ہیں بیٹا تم اگر ایسا کرو گے نا تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رب ذوالجلال کو مجھ پر رحم آ جائے گا, مجھ پر ترس آ جائے گا. اور پھر کہتے ہیں, پھر انسسٹ کر رہے ہوتے ہیں, عبداللہ کہتے ہیں یا ابا جان میں نہیں کر سکتا, مجھ سے نہیں ہو سکتا یہ. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر یہ چہرہ جہنم کے لائق ہے نا تو تمہاری گود کے قابل نہیں ہے یہ چہرہ, اور اگر یہ چہرہ جنت کے لائق ہے تو جنت کا تکیہ تمہاری گود سے کہیں گنا نرم ہے. میرے بیٹا میرا چہرہ نیچے رکھ دو, زمین پہ رکھ دو. اور ہوتا یہی ہے, وہ چہرہ ان کا نیچے رکھ دیتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پہ جو الفاظ جاری ہوتے ہیں قرآن کے الفاظ ہوتے ہیں, الفاظ یہ ہیں وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا, کہ اللہ تعالیٰ کا جو امر ہے نا وہ ثابت ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ نے میری خواہش کو پورا کر دیا ہے. These
these were the last words of Umar رضی اللہ عنہ. ابو بکر جب فوت ہو رہے تھے نا, ان کی زبان پر بھی قرآن کی آیات تھی. جو یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی تھی نا, اللہم انت ولی فی الدنیا والآخر, اے اللہ آپ میرے ولی ہیں, میرے دوست ہیں, میرے پروٹیکٹر ہیں, میرے کارساز ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, مجھے آپ وفات دیں تو ایز اے مسلم دیں, میں اس دنیا سے جاؤں تو مسلم ہو کے جاؤں. والحقنی بالصالحین, اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دینا ہے اللہ. ان کی زبان پر بھی قرآن جاری تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تھے نا, ان کی زبان پر بھی قرآن جاری تھا. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شمار کر لینا جو نبیین میں سے ہیں, صدیقین میں سے ہیں, شہداء میں سے ہیں, صالحین میں سے ہیں. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا, کیا ہی بہترین رفیق ہیں, یہ کیا بہترین دوست ہیں. What do you make out of it? امیجن کریں, یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ انسان کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا, اور یہ وہ وقت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ ہی از بلیڈنگ پروفیوزلی. ان کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی, لیکن ان کو اس وقت اگر کوئی غم لگا ہوا ہے نا, غم یہ کہ اے اللہ آپ مجھے آیا بخشیں گے کہ نہیں بخشیں گے. حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جو عشرہ مبشرہ تھے, ان کو کتنی ہی بشارتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تھرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, لیکن پھر بھی اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی اے اللہ مجھ پر ترس کھا لینا, اے اللہ مجھ پر رحم کر لینا. یہ ہوتا ہے دس از دا کیریکٹر آف اے مسلم. جو شخص دنیا میں قرآن مجید کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھا ہے نا, اس نے قرآن اس کی موت کے وقت اس کے کام آیا ہے. اور صرف موت کے وقت نہیں, قبر میں بھی کام آئے گا. صرف قبر میں نہیں, قیامت کے دن بھی کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے, اے اللہ یہ بندہ مجھے پڑھا کرتا تھا لہٰذا اس کو بخش دے. کیونکہ وہ حدیث سنی ہے نا آپ نے, اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ. قرآن مجید پڑھا کرو کیونکہ یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن سفارشی بن کے آئے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم قرآن کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم ایزیوم یہ کریں کہ ہماری زبانوں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آ جائے, قرآن کی آیات جاری ہو جائے. نہیں, یو ول ڈائی دا وے یو لیوڈ. آپ نے اپنی زندگی جس طرز پہ گزاری ہے نا, موت بھی اسی طریقے پہ آئے گی آپ کو. یہ چیز پلے باندھ دیں آپ. تو دس واز دی شہادہ آف عمر رضی اللہ عنہ. اور اس کے بعد ہوا کیا کہ دیکھیں, مدینہ ہے, مسجد نبوی میں ان کی شہادت ہوتی ہے, اور سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو شہادت دی ہے. سبحان اللہ, what a beautiful death it is. اور مسلمان کو کیا چاہیے؟ ہوتا کیا ہے کہ ابھی وہ زمین پہ ہوتے ہیں, آخری ان کی سانسیں چل رہی ہیں. سبحان اللہ, بیوٹیفل ورڈز. ابھی زمین پہ ان کا چہرہ ہے اور اپنے چہرے کو ایسے مارتے ہیں, پیٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں ویحک یا عمر, یا ویل عمر, یعنی تو برباد ہو جائے گا اگر اللہ تعالیٰ نے تجھ پر رحم نہ کیا. تو برباد ہو جائے گا کہ اگر تو جنت تک نہ پہنچ سکا. اے عمر, اتنا ان کو ڈر تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اس حالت میں عمر رضی اللہ عنہ دنیا کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, اور ہوتا کیا ہے کہ پھر ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر, ہی واشز دا باڈی آف ہز فادر, ان کو جو ہے واش کرتے ہیں, غسل دیتے ہیں, اور پھر صحابہ اکرام ان کا جب جنازہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو عبداللہ بن عباس نریٹ کرتے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے, کہتے ہیں کہ آئی واز ہولڈنگ عمر رضی اللہ عنہ, جب ہم ان کو لے کے جا رہے تھے تو میرے پیچھے مجھے اتنی زبردست دعا میرے کانوں میں پڑی, تو میں چاہتا تھا کہ میں پیچھے ہو کے دیکھوں یہ دعا مانگ کون رہا ہے. تو جب انہوں نے مڑے تو دیکھتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ دعا مانگ رہے ہیں. اور دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اے عمر رضی اللہ عنہ کو ایڈریس کر رہے ہیں
کہتے ہیں آپ نے دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا کہ میں اس سے ملنا پسند کروں آپ سے زیادہ آپ کے جانے کے بعد۔ عمر رضی اللہ عنہ، مجھے آپ جیسا شخص ملے تو کہاں ملے گا اب؟ You were someone very special۔ اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ جا کہاں رہے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کی طرف جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ، آپ کو یہ جگہ مبارک ہو، آپ یہ جگہ ڈیزرو کرتے تھے۔ اب دیکھیں واٹ اے پریویلیج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، ابو بکر ہے، اور تھرڈ عمر رضی اللہ عنہ کو وہاں پہ بری کیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ کتنی ہی دفعہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور کتنی دفعہ وہ ذکر کیا کرتے تھے، تذکرہ کیا کرتے تھے، جئت انا و ابو بکر و عمر، دخلت انا و ابو بکر و عمر، خرجت انا و ابو بکر و عمر، کہ میں، ابو بکر اور عمر ہم آئے ایک جگہ، اور پھر ہم سنا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے ہم داخل ہوئے میں، ابو بکر اور عمر، ہم نکلتے تھے، خارج ہوتے تھے میں، ابو بکر عمر، یعنی بار بار میں، اللہ کا نبی، ابو بکر اور عمر۔ دنیا میں بھی آپ اکٹھے تھے، ابھی بھی آپ اکٹھے ہیں۔ واٹ اے پریویلیج، واٹ اے پریویلیج۔ دنیا میں بھی وہ آپ کے ساتھی تھے۔ اور پھر عائشہ رضی اللہ عنہا شی نریٹس، کہتی ہیں کہ چونکہ وہ ان کا غرفہ تھا، ان کا روم تھا، کہتی ہیں کہ جب میرے ہسبینڈ فوت ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب میں اپنے روم میں انٹر کیا کرتی تھی نا، I used to take off my hijab، کیونکہ وہ میرے محرم ہیں۔ اور یہی میرا طریقہ تھا جب میرے والد کو بھی وہاں پہ دفن کیا گیا۔ اب میرے والد بھی ہیں اور میرے ہسبینڈ بھی ہیں، تو جب میں اپنے روم میں انٹر کیا کرتی تھی I used to take off my hijab، کیونکہ ان سے کیا پردہ کرنا۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کو وہاں پہ دفن کیا گیا نا، مجھے کبھی بھی ہمت نہیں پڑی کہ میں اپنا حجاب اتار سکوں۔ ان کی ہیبت اتنی تھی، دنیا میں بھی ان کی اتنی ہیبت تھی، اور جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تب بھی ان کی ہیبت اتنی تھی۔ کہتی ہیں کہ میری ہمت اس کے بعد نہیں پڑی، میں اپنے گھر میں بھی ہمیشہ حجاب کے ساتھ رہتی تھی۔ This was the level of عمر رضی اللہ عنہ۔ آپ کو یاد ہے نا، عائشہ رضی اللہ عنہ کیوں نہ جو ہے ہیبت ان کے دل میں ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواب دیکھا تھا، عمر مجھے ایک محل دکھایا گیا ہے، اور کیا ہی خوبصورت محل تھا وہ۔ میں نے جب اندر نگاہ ڈالی تو مجھے ایک خاتون نظر آئی کہ وہ وضو کر رہی تھی، لیکن جب میں نے جبریل کو پوچھا، جبریل یہ کس کا محل ہے؟ Initially I thought as if it was mine، کہ یہ میرا محل ہے، لیکن مجھے پتہ یہ چلا، جبریل نے کہا کہ نہیں یہ عمر کا ہے، عمر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ جیسے ہی مجھے پتہ چلا کہ عمر یہ تمہارا قصر ہے، تمہارا پیلس ہے، فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا، مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی تھی، اس لیے میں وہاں سے لوٹ گیا۔ سبحان اللہ، this was the character of عمر رضی اللہ عنہ۔ With this اب یہ کہہ لیں کہ ایک سٹیٹمنٹ سے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ امیجن کریں بردرز، قیامت کا دن ہے، لوگ اپنی قبروں سے، اپنی اپنی جگہوں سے کھڑے ہو رہے ہیں، اور تصور کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی از رائزنگ، ابو بکر ان کے ساتھ ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ حیات تھے نا، جب وہ پھرا کرتے تھے نا گلیوں میں، رائٹ پہ ابو بکر کا ہاتھ پکڑا کرتے تھے، لیفٹ پہ عمر رضی اللہ عنہ ہوا کرتے تھے، اینڈ ہی یوزڈ ٹو واک ود دیم۔ دنیا میں بھی وہ ساتھ تھے، when they were buried they were together، اور جب قیامت کے دن ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ہوں گے تب بھی وہ ایک ساتھ ہوں گے۔ سبحان اللہ، these are super heroes my brothers۔ واللہ میں بتاؤں، ان سپر ہیروز کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تو وی آر ڈائلیوٹڈ، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اپنے دین کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ عنہ کی درجات کو بلند کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم وی میک اٹ ٹو جنہ، جنت میں ہم پہنچیں، اور عمر رضی اللہ عنہ کی بایوگرافی ہم خود ان کی زبانی سنیں۔ سبحان اللہ، واٹ اے پریولیج وڈ دیٹ بی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صالحین میں، شہداء میں، نبیین اور صدیقین کی کا ہمیں
رفیق بنائے، ان کی رفاقت نصیب کرے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وبارک اللہ فیکم. جزاکم اللہ خیر. We at Youth Club strive to convey true message of Islam. آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہو جائیے. ہمارے پیٹریون اور بینک ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں مینشنڈ ہے. سپورٹ یوتھ کلب، سپورٹ دعویٰ، و جزاکم اللہ خیر.